پہ الزام ہے، صحابہ کے ایک طبقے کے ساتھ ان کو ایک مسئلہ ہے، تو بعینی ناصبیوں کو حضرت علی کے اولاد کے ساتھ ان کے نزدیک تو بالکل صحیح تھا یہ امام حضرت حسین کا قتل کرنا۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک یزید فاسق ہے، لیکن یزید کے بارے میں ایک موقف پایا جاتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یزید انتہائی متقی نیک بلکہ صحابی تھا۔ امام حسین نے کیا شیعہ عقیدہ امامت کی بنیاد پہ یہ کام کیا، تو پھر حضرت علی اور امام حسن دونوں نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے امت کو بخشوانا مقصد تھا، تو کوئی حضرت عیسیٰ جیسا نہیں؟ ہاں بالکل اسی طرح بن جاتا ہے آگے جا کے۔ ایک جگہ یہ وجہ لکھی ہے کہ امام حسین نے یہ بھی سوچا یار امام حسن نے صلح کی اور ان کو لوگ تانے دے رہے، تو امام حسین نے اس وجہ سے بھی دی بھائی وہ داغ بھی دھل جائے۔ نہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو بھائی اثنا عشری اخباری، اثنا عشری اصولی، اثنا عشری انقلابی، پھر آپ سپر انقلابی بھی لکھتے ہیں لوگوں کو۔ یہاں کی اختلافی گنجائش کیا بنتی ہے شیعوں میں؟ شیعہ سنی کی تقسیم میں بھی ایک مسئلہ ہے نا، یعنی اگر ہم اس کو صرف عقیدہ امامت کی بنیاد پہ تقسیم کریں تو اس مفہوم میں تو پھر سب سنی ہے، معتزلے بھی سنی ہو جائیں گے، خوارج بھی سنی ہو جائیں گے۔ مودودی صاحب کو ہم دیکھیں تو وہاں تو بالکل امام حسین سینٹرل ہیرو ہیں اور قیامت تک کے لیے انہوں نے طے کر دیا، لیکن غامدی صاحب کیا بالکل وہ پھر دوسری والی باتیں نظر آتی ہیں۔ امام حسین کی شرمندگی پہ آنے سے پہلے 2-3 شرمندگیاں اور بھی ہے نا، حضرت عثمان کی شہادت بھی، جنگ جمل کے اندر ام المومنین اور جنگ صفین اور اس کے اندر امیر معاویہ اور حضرت علی۔ اب تو وہ سنیوں کا دوسرا جو گروہ آ گیا دیوبندی، یوم عمر کی جلوس اس سال تو سبیل بھی لگائے انہوں نے۔ بھائی آپ ضد میں کیوں یہ ساری چیزیں کرتے ہو یار؟ السلام علیکم شکری صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا آج کی گفتگو کے لیے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میرے یہاں خاص قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور چونکہ آپ سے ہماری دوستی کا بھی تعلق ہے، شاگردی کا بھی تعلق ہے، اور آپ سے بہت کچھ سیکھا اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آگے بھی، تو میری خواہش یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کہیں، یا جو جیسے وہ کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، دونوں، تو اس میں یہ کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر کہ حج کا موقع ہے اور حج کے موقع سے وہ حج نہیں ادا کرتے اور رخصت ہو جاتے ہیں مدینہ سے، تو میں نے خالد انم صاحب سے جو پوڈ کاسٹ کیا اس میں انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا تھا کہ امام حسین کا گمان تھا کہ یزید یا جو میرے مخالفین ہیں بعد میں مدینے پہ حملہ کریں گے یا میرے ہوتے ہوئے مدینے پہ حملہ کریں گے اور یہاں پہ خون بہے گا اور کعبۃ اللہ کی بے توقیری ہوگی، تو وہ تو سب بعد میں ہو گیا کہ کعبے کا غلاف بھی جلایا گیا، وہاں پہ حملہ بھی کیا گیا۔ تو آپ جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پورے کربلا کے اس منظرنامے میں یہ تو پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ وہ حج چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ضمن میں دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ جو آج ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے جذبات احساسات جڑے ہوئے ہیں ظاہر مقدس شخصیات کے ساتھ، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا سے اس سے ہٹ کے تاریخی طور پر ایک اکیڈیمکلی سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام حسین نے جو قیام کیا اس کی کیا کیا وجوہات تاریخی طور پر ہمیں ملتی ہیں، اور ہماری مذہبی جو فکریں ہیں اس میں جیسے تشیع ہے، تشیع کے یہاں بہت ساری ٹائپس ہیں، وہ آپ کی وجہ سے ہمیں یاد ہو گیا کہ وہ اخباری، اصولی اور انقلابی، تو یہ سب، اور پھر اس کے اندر کچھ اور ٹائپس بھی ہیں، پھر ہم سنیوں کے اندر دیکھتے ہیں آ کے وہاں پہ مختلف فکریں ہیں، پھر اسی طرح سے یہ بھائی ایک نوجوان ہے 19-20 سال کا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مذہب میں ماننے والا ہو، تو وہ جب امام حسین کو تاریخی شخصیت کی حیثیت دیکھتا ہے، کوئی آدمی مذہب میں نہیں مانتا تو وہ دیکھتا ہے، تو اس پہ تو آپ کا بہت کام بھی اور آپ نے بہت سے پوڈ کاسٹ کیے ہیں، تو یہ چیزیں میں بس اکیڈیمکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ دیکھنے والوں تک پہنچے۔ تو اگر ہم گفتگو آغاز یہاں سے کریں کہ آپ نے کیونکہ بہت مطالعہ کیا ہے، بہت مطالعہ کرتے ہیں، تو کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں کہ حج چھوڑنا یہ تو کوئی مطلب یہ تو بڑی غیر معمولی بات تھی نا؟ نہیں، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا، عزت دی، اور اس موضوع پہ بہرحال تاریخی اور اس حوالے سے تو بات کرنے کے لیے کسی مورخ کو بلاتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے میرے خیال سے، یعنی جنہوں نے اس کے اوپر، لیکن میں طالب علم کے طور پر کچھ چیزیں آج اس پہ انشاءاللہ کریں گے، اس میں تاریخ کا بھی آئے گا اور فقہی اور کلامی حساب سے بھی اس پہ جو مسائل ہوتے ہیں اور جن گروہوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا یا جو مختلف مکاتب نے کس طرح اس کو دیکھا، تو ان پہ بھی۔ تو جو پہلی چیز ہے اس میں چلے میں پہلے یہ بات بتایا نا کہ میں جو کچھ بات کر رہا ہوں وہ کسی بھی نقطۂ نظر یا فرقے کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو نا کوئی بندہ یہ فلاں فرقے کے بندہ، ہاں، مطلب ایک طالب علم کے طور پر ہم لوگوں کے نظریات یا وہ بیان کرنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا، جب ہم اس کو تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت سے مسائل ہیں
اور جب اس کو ہم فقہی اور کلامی نقطۂ نظر دیکھتے تو اس میں بھی مسائل ہیں. تو جب طالب علم کے طور پر میں نے اس کو تھوڑا شروع کیا ان چیزوں کو ان پہلوؤں سے دیکھنا، تو مجھے تو طالب علم کے طور پر یہ بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ لگا. امام حسین کا قیام یا ان کا خروج یا یہ جو پوری تحریک، اور اس حوالے سے جو ہمارے یہاں مختلف نظریات یا افکار بنے. تو میں یہ کہہ رہا تھا تاریخ میں ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہر پوائنٹ کے لیے، ہر نقطۂ نظر کے لیے آپ کو مواد مل جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے وہ یزید اتنا برا نہیں تھا جتنا بیان کیا، تو اس کے لیے بھی مواد ملے گا. کوئی شخص یزید کو دنیا کا کیا مطلب انسانی تاریخ اور بلکہ کائنات کی تاریخ کا سب سے بدترین انسان ثابت کرنا چاہے، شیطان تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہے گا، تو وہ بھی آپ کو مصادر سے، کتابوں سے، تاریخ سے، وہ اولین یا متوسط متاخرین نے تو پھر بہت کچھ اس میں وہ کیا. کہ ہم جیسے طالب علم کی ایسے دیکھیں تو اولین مصادر پہ زیادہ ہم ریلائی کریں گے اور کرنا چاہیے. کرنا تو یہی چاہیے بالکل. لیکن اس کے اندر پھر ہے نا، اب جیسے امام طبری کو آپ لے لیں یا ابی مخنف کو لے لیں یا ابن عاصم کوفی وغیرہ کو، تو ان کے ہاں سے لے کر آپ صاحب بہار تک جب آتے ہیں تو آپ خود محسوس ہوتے ہیں یہ تو بہت کچھ. پھر واعظین کے ہاتھ سے چڑھا تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کو کچھ کر لیا، پھر فرقوں نے اپنے اپنے حساب سے کیا. تو اس لیے وہاں پر یہ مسئلہ ہے، یعنی ان کی ایک یہ صرف اس میں نہیں ہے نا، یعنی اگر ہم کوئی اور بھی واقع خود حضور کے دور کا بھی لے لیں یا خلافتوں کے ادوار کا بھی، تو اس میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے نا کہ مثال ایک بندہ ایک شخص کے بارے میں کہتا ہے یہ دیکھو تاریخ میں اس کے حوالے سے ایسے ہے، تو دوسرا بندہ لے آتا ہے بھائی اس کے اندر یہ بھی ہے. پھر ہر شخص اپنے اصول اور منہج کے مطابق تاریخ کی کتابوں میں خاص طور پر تو آپ کو نقد کرنا پھر زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے مثال مخصوص فکر اور نظریے کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، تو اس کے خلاف جو کچھ آئے گا آپ اس کو روایت، درایت اور باقی اصولوں کو لگا کے آپ اس کو غلط اور کمزور ثابت کر دیں گے. تو تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. تو باقی ہم جب یہ بات کریں گے کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے پھر اور زیادہ مسئلے ہیں. نہیں وہ تو ظاہر بھی ہم گفتگو شروع کریں گے آپ سے نا. میں تو چونکہ اس سوال میں ہی بہت الجھا رہتا ہوں کہ مطلب میرا جو صوفی جو منظرنامہ یا جس ماحول کا میں پروردہ ہوں، تو ہمیں تو بہت چیزیں یاد ہیں کہ بھئی امام حسین کا کیا رول ہے، اور یزید کے بارے میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے. تو بہت واضح صفحے بچھی ہوئی نا ہمارے لیے تو. لیکن اب ہم ایک باہر سے اس مسئلے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کہ اب کوئی بھی ہوگا انسان چاہے وہ کسی بھی فکر میں بلیو کرتا ہے، وہ یہ دیکھے گا بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اس امت کے، ان کا نواسا ہے، وہ بالکل حج چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں اس کے اوپر تو جو سب سے زیادہ جو ہم معقول یا غیر معقول تو کسی بات کو کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک بات کی جاتی ہے نا کہ چونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ ہونا ہے، تو وہ حرم کی پامالی محفوظ کرنا، اپنی جان یا وہ نہیں، وہ جو لوگ اس طرح لیتے تو اس میں مسئلہ آتا ہے. مطلب وہی بتایا نا، دونوں نقطہ نگاہ تو اس مسئلے پہ بھی ہے نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ کیا ہے وہ تو بتایا نا. یہی ہے نا کہ امام حسین کو یہ تھا کہ اس نے ظاہر ہے میرے ساتھ یہ کرنا ہی ہے یقیناً. نہیں وہ تو پھر دیکھیں نا، بعد میں تو سب کچھ کر کے یزید نے ثابت نہیں کر دی، تو پھر تو بہت سب کچھ یک رخا ہو گیا نا کہ بھائی جو امام حسین کو جو گمان تھا یا جو خدشہ تھا وہ تو خدشہ پورا ہوا، تو پھر بحث کیا بچے گی اس میں. امام حسین خود وہاں حرم کے اندر جو قتل وغیرہ ہونا اس حوالے سے میرا خیال سے کچھ تھا. ہاں نہیں تو پھر تو اس پہ یزید پر جو چارج ہے تاریخ کا کہ بھائی کہ امام حسین کی جو شہادت ہے جو قتل ہے اس میں یزید براہ راست ذمہ دار ہے. پھر ہمارے یہاں ظاہر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں تو تاریخی طور پہ ایسے شواہد نہیں ملتے. ہاں نہیں یہ بھی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ سمجھائے نا نہیں اب اس کے اندر یہ حج چھوڑ کے آنا جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا تو یہی مجھے سمجھ میں آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. باقی ہے کہ یزید ذمہ دار ہے یا نہیں ہے اس پہ پھر ہم بات کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ جو گفتگو کرنے آتے ہیں وہ گفتگو شروع کر لیتے نا کہ اب ایک طالب علم ہے، وہ میں آج کل پتہ نہیں کہ وہ لاشعوری طور پہ بار بار کہنے لگ گیا ہوں کہ 19 سال 20 سال کا کوئی لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ایک ایفرٹ کرتا تھا کہ بھائی میں نے مسجد سے سن لیا، امام بارگاہ سے سن لیا، گھر میں محلے میں، لیکن اب میں نے شعوری کوشش کرنی ہے کہ یہ تھا کیا، کہ امام حسین کیوں نکلے اور یہ پورا کیا محرکات تھے. تو آپ اس طالب علم کو پھر یہ کیسے سمجھائیں گے کہ بھئی یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ اچھا اس کے اندر ایک تو یہ نا کہ ہم اس کو ظلم کے خلاف مزاحمت اور ڈکٹیٹرشپ اور فلاں اس کے لیے ایک استعارے کے طور پہ لینا، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. مطلب آپ ہر بندہ لے لے گا اس کو، اور ہمارے عام طور پر اس چیز کو اسی مفہوم میں زیادہ ہم میرے خیال سے جہاں تک پھر یہ جو 20ویں صدی میں پولیٹیکل اسلام اور اس کے بعد جو سوشلزم کا انقلاب، یہ پورے ایک انقلاب کا جو زمانہ تھا اس کے اندر اس کو بہت زیادہ اسی تناظر میں پیش کیا گیا.
تو یہ تو ہو گیا بھائی یہ اس طرح ہے، ایک استعارہ ہے، یہ انکار کا، مزاحمت کا، سب کا، ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ وہ ایک مذہب سے جڑا ہوا معاملہ ہے. پھر اس مذہب کے اندر مسائل یہ ہے کہ بھائی ایک پورا اقتدار اور حکومت کا ایک پورا تصور موجود ہے، حکمرانی کا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک بندہ حکمران بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس بننے کے بعد پھر اس کو اگر معزول کرنا ہے، عام طور پر تو موت ہی اس کو معزول کرتے، لیکن کچھ صفات ہے جس کے ختم ہونے سے وہ معزول ہونے کی پوری بحث آتی ہے. یعنی آپ بات کریں یزید میں حکمران بن چکا، آپ یہ خاص طور پہ یہ بات کر رہے نہیں، کوئی بھی حکم، ابھی ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں نا، یعنی امام حسین کی یہ جو قیام ہے ایک استعارہ ظلم کے خلاف اور یہ فلانا، وہ تو اس مفہوم میں تو ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اس کے اندر کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال بھی نہیں آئے گا کہ اس میں کیا کیا ایسے مسائل ہو سکتے ہیں. ہاں یہ ہوگا بھائی اتنا کیا ایسا ہوا تھا کہ امام حسین نے یہ کر لیا، ٹھیک ہے. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اصولی طور پر یہ نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں امامت اور خلافت پورا ایک تصور ہے. مثال یعنی شیعہ نقطۂ نظر سے امامت خدا کی طرف سے نسب ہے اور اس سے وہ ایسے کوئی گناہ غلطی نہیں ہو سکتی، یہ ہے بنیادی. یعنی ایک میں کہہ رہا ہوں ایک تصور یہ ہے اس کے تھرو ایک بندہ حکمران مسلمانوں کو کیسے بنے گا، اس کو خدا بنائے گا، انسانوں کا کوئی ہاتھ اس میں نہیں ہے، ٹھیک. جب خدا نے بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ معصوم بھی ہے، اس سے کوئی ایسی غلطی یا کوئی خطا یا کوئی ایسا گناہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ اس کی عدالت یا اس کی عصمت ختم ہو جائے، ٹھیک. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں یہ تو انسانوں کا کام ہے، معاشرہ، ہاں سنی یعنی غیر شیعی نظر ہے، جس کے اندر معتزلہ بھی آتا ہے کسی حد تک، زیدی، حالانکہ زیدی شیعہ فرقہ ہے، اور اسی طرح خوارج ہے یا باقی فرقے بازی، ان سب کے ہاں یہ ہے کہ یہ انسان کا کام ہے بھائی، یہ انسانی معاشرے کے لیے ہے، نظم کو قائم کرنا فلانا. تو اس کے لیے پھر اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اہل سنت کے ہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک متعین طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ وہ اہل سنت والے یہ بتاتے ہوئے کیونکہ اگر خدا کوئی متعین طریقہ بتا دیتا تو چونکہ سیاست اور یہ سب ہے تو یہ پھر رہتی دنیا تک ہونا تھا، اور اس دور میں جہاں پر ملوکیتیں ہی تھی، بادشاہتیں ہی ہوتی تھی عام طور پر، یا پاپائیت یا اس طرح کی چیزیں، تو اس کے اندر 3-4 طریقے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان میں 3 یا 4 یا 5 طریقوں میں سے کسی طریقے سے کوئی بندہ نہیں، لیکن اس کے اندر جو بنیادی چیز آتی ہے وہ شورا ہے. یعنی وہ شورا یا تو جس کو اہل حل و عقد کہا جاتا ہے، ایک گروہ یا ایک منتخب لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے یا اس علاقے کے بزرگان، جن کے مجموعے سے وہ بنتا ہے. اچھا اس کے بعد وہاں سے ایک بندہ خلیفہ بن گیا، حکمران بن گیا، اس خلیفہ بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں خود اہل سنت کی یہاں بھی، ٹھیک ہے. یعنی شیعوں کے اندر تو عصمت اور نص تو ہو گیا بنیادی، اس کے علاوہ باقی سارے صفات اس کے اندر وہی ہے جو نبی کی صفات ہے. نبی اور امام جو مسلمانوں کا حکمران بنے گا امام کے ٹائٹل کے ساتھ، صرف ایک فرق ہے کہ اس پہ وحی نہیں آتی، بس باقی بالکل پیغمبر ہے، وہ کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، ٹھیک. اہل سنت کے ہاں یا باقی فرقوں کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو تقویٰ ہونا چاہیے، عدالت ہونی چاہیے، مجتہد بھی ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ صفات ہے جو حواس سے متعلق ہیں، کچھ صفات آپ کے اخلاق اور کردار سے. اچھا ایک بندہ خلیفہ بنتے ہوئے یہ سب بھائی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بنتے ہوئے اس کے اندر یہ سب صفات موجود تھیں، ٹھیک ہے، وہ خلیفہ بن گیا. اس کے بعد اس کے اندر سے کوئی بنیادی 1-2 صفتیں ایسی جو ساقط ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر فاسق ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، یا وہ کفر بواہ کا ارتکاب کر لیتا تھا، ہون کی کرے، تو وہاں پر پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھئی وہ اصلاً تو وہ اب حق خلافت کھو چکا ہے، حق حکمرانی کھو چکا ہے، اب اس کو ہٹانا کیسے ہے؟ بندہ تو نہیں ہٹے گا، کرسی سے تو نہیں ہٹے گا، خود ہٹ گیا تو فبیہا، بہت اچھا ہو گیا بھائی. لیکن اب ایک بندہ نہیں ہٹتا اس سے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو پھر وہاں پر یہ ساری بحثیں آ جاتی ہیں. تو اب جو اس معاملے میں نا ہم خاص طور پر اگر یزید اور امام حسین اس معاملے کو دیکھیں تو اس کے اندر پھر ہمیں ہر فرقے کے حساب سے بھی دیکھنا پڑے گا نا. یعنی مثال کے طور پر ہاں یعنی ہر گروہ کے حساب سے دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر ہم اس کے اندر شیعہ نقطۂ نظر دیکھیں تو وہ تو چاروں پیچھے بھی جو خلافت ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اوریجنل شیعہ موقف یہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات یا یہ پردوں والی، یہ اصولی بات ہے کہ خدا نے منتخب کرنا تھا، نہیں کیا، جس کو کیا گیا وہ نہیں آیا، یہ آنے نہیں دیا گیا جو بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جس کو خدا نے نہیں کیا، خدا کا کام انسانوں نے کر لیا، تو ان خلافتوں یا ان حکومتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ چلتا رہا، چلے ٹھیک ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر چوتھے پہ حضرت علی آئے، 5ویں پہ کچھ عرصے کے لیے امام حسن، پھر امیر معاویہ، ٹھیک ہے، پھر صلح، اور اس کے بعد 20 سال امیر معاویہ کے دور. اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ یزید بن گیا، تو اس وقت ایسا کیا ہوا تھا کہ پھر امام حسین، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، ان کی بھی پوری تحریک ہے، بعد میں انہوں نے اپنی خلافت بھی قائم کر لی جا کے، حضرت حسین کا تو یہ نہیں ہوا. تو اس میں ایسا کیا ہوا کہ جس کے اندر پھر یہ سارا کچھ ہوا.
اب پتہ نہیں میں نے کوئی نہیں لمبی صحیح، بات میں میں کیا بالکل سمجھ، میں فالو کر رہا ہوں آپ کی بات کو. آپ نے بلکہ جو مسئلے کی بنیاد ہے نا وہ آپ نے سمجھائی نا کہ یہاں تو وہ حق حکمرانی سے بات شروع کریں نا ہم، کہ جو بنیادی مسئلہ ہے. ایک طرف آپ نے بتا دیا کہ بھائی تشیع کیا ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے تو امام ہے، وہ تو چوزن ون میں سے ہیں. یہاں غیر شیعہ جو آپ نے کہا کہ جو بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں انسانی کام ہے نا کہ آپ آپس میں خود ہی ڈیسائیڈ کرو، اور اسلام نے ہمیں ایسنس دے دیا، کوئی فارم نہیں دی. تو اب یہاں سے اب ظاہر ہے وہ تو بہت ہی مشکل بحث ہے، اور ہم کرنا بھی نہیں چاہ رہے کہ پیچھے کیا ہوا. وہ تو ہمارے اہل سنت کے اندر بالکل کلیئر ہے کہ بھائی کہ سارے جو خلافتی تھی وہ برحق تھی. تشیع کا جو مقدمہ ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے. ہم خاص طور پہ آ جاتے ہیں ساری چیزیں اسکپ کر کے یہ حضرت امام حسین پہ کہ بھئی کہ اس وقت حضرت امیر معاویہ کا دور تو تھا، وہ ختم ہوا، پھر بعد میں وہ معاہدے والا مسئلہ آتا ہے کہ وہ معاہدہ ہوا تھا تو امام حسین نے کہا کہ بھئی وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. تو ایک تو نقطۂ نظر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھئی امام حسین اس معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے اٹھے. ایک جیسے کہ آپ نے پہلے سیٹل کر دیا کہ وہ تو ریزسٹنس کی علامت ہے، وہ سب ہیں. تو اب یہاں سے بات سمجھائیں نا کہ بھئی اب جب امام حسین کو اب ہم مختلف پرسپیکٹیوز میں دیکھیں، اگر لینزز سے، سنی لینز سے اگر ہم دیکھیں یا اگر ہم شیعہ لینز سے دیکھیں، تو پھر ہمیں کیا فرق نظر آتا ہے کہ ان کے وہاں سے جو انہوں نے قیام کیا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. اور پھر آپ ظاہر ہے اس میں فقہی اور کلامی جو باتیں بتائیں گے ہمیں. اچھا اب ٹھیک، اچھا شیعہ بولے تو اثنا عشریوں کے یہاں 12 پہ تعداد ختم ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ ہے، اور وہاں پھر زیدیوں کے یہاں دوسرا ہے. وہاں پر یعنی امام وہ ہوگا جو ظلم کے خلاف اٹھے گا، ٹھیک ہے، وہ خلیفہ حکمران امام بنے گا، ٹھیک ہے. وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن وہ نسل اسی سے ہونا ضروری ہے. ہاں ہمارے جو اسماعیلی نظاری ہے ان کا امام ابھی تک 51واں امام یا 50 51 ہے غالباً جو ابھی حاضر امام، تو ان کے ہاں وہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں سنی نقطۂ نظر کو پہلے تھوڑا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سنی نقطۂ نظر سے امام حسین کے اقدام کے اوپر کیا کیا اشکالات پیدا ہوتے ہیں. پھر خود شیعہ نقطۂ نظر سے بھی بہت سارے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں جو موجود ہمارے پاس جو فکر ہے سنیت شیعت یا جو باقی. اس میں سب سے جو سیف سائڈ پہ وہ زیدی اور اس معتزلی ہے، ٹھیک ہے. ان کے ہاں کوئی اس مسئلے پیدا نہیں ہوتا. صوفی بھی ہیں میرے خیال سے. صوفی تو بیچارے اس مسئلے میں پڑھتے ہی نہیں نا، وہ تو کہتے ہیں ولایت اس مفہوم میں بس یہ سارے ہی ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے. لیکن صوفی سنی اور صوفی شیعہ اور صوفی فلانے میں پھر اگر وہ اس بیس میں پڑھتے عرفانی ہوتے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے، بس ہی نام انہوں نے مختلف کر لیا، اتنا کوئی فرق نہیں ہے. ہاں اچھا خیر. اچھا اب اہل سنت پہ ہم جب آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی پہلی بات تو وہ ہم نے جو پہلے بات کی نا کہ شرائط طے ہیں، یعنی کوئی شخص اگر فاسق ہے تو وہ امامت کا خلافت حکمرانی کا مستحق نہیں ہے. خلافت کا یہ دونوں لفظ مترادف استعمال کرتے ہیں ہم علم سیاست یا اس کے اندر، ٹھیک ہے. جب ہم امامت کا، لیکن ہم یہاں پر خلافت کو یہ بولیں گے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو ان کے ہاں یہ ہے کہ بھائی کچھ صفات ہیں جو اس میں ہونی چاہیے، لیکن عصمت اور نص تو بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے. باقی عدالت بہت ضروری ہے. اور اچھا ٹھیک ہے، اب مثال ہم یہاں پر ایک ریاست ہے، ایک قوم ہے، ایک علاقہ ہے جہاں پر ہم نے 5-6 میں سے کسی نے ایک خلیفہ بننا ہے. تو اس کے اندر دیکھا بھائی یہ شخص ہے، ان 3-4 جو امیدوار یا جو بننا چاہتے ہیں، ہر بندہ تو سیاسی نہیں ہوتا نا کہ وہاں پر جتنے 100 حکمرانی کے لیے وہ چند لوگ ہوتے سیاسی طور پر ایکٹیو یا جو اس کے شوق رکھتے ہیں یا جن کا مزاج اس طرح ہوتا ہے، جن کی طبیعت ایسی ہوتی. تو اس کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ صفات ٹھیک ہے، وہ بہت ضروری ہے. اچھا اب کوئی ایسی صورت آ جاتی ہے جس کے اندر کوئی ایسا شخص حکمران بن جاتا ہے جس کے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت موجود نہیں ہے. وہ کیسے بنے گا؟ وہ کہتے ہیں اس طرح بنے گا، وہ تغلب کر کے، غلبہ حاصل کر کے. مثال میں نے یہاں پر بغاوت کر دی، میری فوج یا میرے پاس اتنے لوگ تھے کہ میں نے اب پہلے والا خلیفے کو ہٹا دیا، کو کر دیا. ہاں کو کر دیا. اب اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا بھائی یہ متقی ہے، عادل ہے، فلاں، میری حکومت قائم ہو گئی تو وہ اہل سنت یہ کہتے ہیں وہ بھی اس کو بھی مانا جائے گا. لیکن وہاں پر مانا جانے کو ہمارے یہاں تھوڑا سا دوسرے مفہوم میں لے لیتے لوگ، وہ یہ ہے کہ اس کو گوارا کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے بحث کریں گے. ہاں اس پہ ہم آگے بحث کریں گے کہ یہ ہر جگہ پھر یہ چیز پائی جاتی ہے زیدیوں کے علاوہ. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یزید جب خلیفہ بنا تو اس میں اہل سنت کے یہاں 2 موقف ہے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب یزید خلیفہ بنا تھا تو وہ بہت کوئی غلط طریقے سے نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے. امیر معاویہ نے، کچھ صحابہ نے، بزرگ صحابہ نے کہا بھائی بڑے مشکل سے یہ امن ہو، یہ سب قائم ہوا، اور 15-20 سال وہ جو اس خانہ جنگی کا 1 سال رہا نا، اس کے بعد امیر معاویہ جب متفقہ خلیفہ ہوگا حضرت علی کی بات، تو وہ امن کا سال تھے سارے. تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا بھائی آپ پہلے سے یہ کچھ کر لیں ورنہ یہ بات میں پھر مسئلہ دوبارہ خراب نہ ہو. تو اس صورت میں پھر کسی صاحب مغیرہ وغیرہ یہ کسی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے یزید کا نام دیا اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا. تو اس طرح سے امیر معاویہ نے پھر لوگوں کو قائل کیا،
ٹھیک ہے. تو اہل سنت یہ کہتے ہیں جب یہ سب ہو رہا تھا اس وقت یزید فاسق نہیں تھا, وہ صحیح متقی ایک صحیح انسان تھا, ٹھیک ہے, نیک آدمی, یعنی خلیفہ بننے کا حق مستحق تھا, یعنی اس کے اندر کوئی ایسی خرابی یا ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی. پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں بھائی نہیں یہ چیزیں موجود تھیں, تو وہ کہتے ہیں پھر اگر اس طرح ہے بھی تو امیر معاویہ کو نہیں پتہ تھا, یعنی ان کے علم میں نہیں تھا کہ میرے بیٹے میں یہ خرابی ہے. ایک ہو گیا یہ موقف, اس موقف کی روح سے یزید کے خلیفہ بننے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب دونوں کے نہیں ہے کہ یا تو وہ یعنی اگر وہ فاسق نہیں تھا یا وہ تھا اور حضرت امیر معاویہ کو نہیں پتہ تھا, تو کہتے اس صورت میں جن لوگوں نے اس کو خلیفہ یزید کو مان لیا, یہ لائڈ نے بھی یزید کے ساتھ. اچھا قبلہ میں یہ کہتا تھا اب ان دونوں صورتوں میں چاہے امیر معاویہ کو پتہ تھا, ٹھیک ہے, نہیں تھا اور یزید خلیفہ بن گیا, ٹھیک ہے, یا یعنی اور اس وقت وہ فاسق تھا مثال کے طور پر. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں فاسق نہیں تھا, وہ بعد میں خراب ہو گیا, جیسے خلیفہ حکمران بنا تو پتہ نہیں کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ فسق کا شکار ہو گیا. ان دونوں صورتوں میں اہل سنت والجماعت کا امام حسین کے اقدام کو جب دیکھا جائے گا تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے, جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ظالم یا فاسق حکمران کے خلاف اس کو ہٹانے کے لیے کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے یا نہیں. تنقید, تب اس کو سمجھانا, وہ سب اپنی جگہ ہے, غلط کاموں میں اس کی اطاعت نہیں کرنی, یہ سب اصولتے ہیں. لیکن یہ کہ بھئی ایک بندہ اس طرح ہے بنتے ہوئے خلیفہ بننے کے بعد, تو اس کو ہٹانے کے لیے کیا کوئی ایسی تحریک برپا کی جا سکتی ہے جس کو عام طور پر ہم اپنے اس میں کہنا چاہیے کہ بغاوت کرنا یا اس کے خلاف خروج کرنا, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, یا ہم اس کے لیے قیام کا لفظ رکھ لیتے ہیں. چلو خروج تھوڑا سا منفی ہو جاتا ہے عام طور پر, اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیوں منفی ہے اور کہاں منفی نہیں ہوتا. وہ یہ ہو گیا دو صورتیں, ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر فاسق ثابت شدہ ہو گیا, فسق اس کا بالکل واضح ہے, اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے, حق حکمرانی تو نہیں رکھتا وہ اصولی طور پر, لیکن وہ حکومت سے ہٹے گا نہیں, تو اس کو ہٹانا ہے یا نہیں, اور ہٹانے کے لیے کوئی تحریک چلانی ہے نہیں. اسی وجہ سے پھر یزید کے بارے میں آپ کے ہاں اہل سنت کے ہاں تین موقف آ گیا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ فاسق, ٹھیک ہے, اس پہ اہل سنت کا کہا یہ جاتا ہے کہ اجماع ہے, حالانکہ اس کے اندر کچھ لوگ مختلف بھی ہیں, تو ہم یہ نہیں کہیں گے اجماع, ہم یہ کہیں گے جمہور اہل سنت کے نزدیک یزید فاسق ہے, جمہور کے نزدیک یزید فاسق ہے, ٹھیک ہے. ایک رائے ہے اقلیتی سنیوں میں جن کے نزدیک یزید کافر ہے, مرتد ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اس صورت میں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا کہ بھئی اگر ایک بندہ کفر کا مرتکب ہو گیا تو وہ تو حق حکمرانی بالکل ہی نہیں رکھے گا, ایلیجیبل ہی نہیں رہا. ہاں, لیکن ایلیجیبل دوسرے پہلے بھی نہیں ہے, فسق میں بھی نہیں ہے, اس میں بھی تو بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تیسرا موقف ہے جو ہم اس کو ہم اہل سنت کو موقف نہیں کہیں گے, لیکن یزید کے بارے میں ایک موقف پایا جاتا تھا جس کا ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے اور اس کو رد کیا ابن تیمیہ نے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یزید انتہائی متقی, نیک, صالح, بلکہ صحابی تھا, اور یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو نبوت تک کبھی وہ کرتے تھے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اس کا جیسے انہوں نے منسوب کیا ہے عدویہ کی طرف, ایک شیخ عدوی کے نام سے کوئی نیک بندہ تھا, ان کے نام پہ کچھ لوگ کوئی چھوٹا سا گروہ, یا اکرات جو کرد کے لوگ تھے, ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ بھائی تم یہ برا غلط, وہ بہت نیک, پرہیزگار, متقی اور اولیاء اللہ میں سے تھا, ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ مانیں گے کہ نیک تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, اس صورت میں تو امام حسین کے کام کی تو بالکل ہی گنجائش نہیں بنتی نا, بلکہ وہاں پر جی آپ وہاں پہ اس صورت میں تو خود امام حسین کا قتل بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بھئی آپ نے ایک بالکل جائز, حقدار اور متقی, پرہیزگار, صالح, ناجائز بغاوت نہیں, بغاوت ہی ناجائز, تو اس پہ مجھے تو ایک ابسرڈ سی بات یاد آ رہی تھی, وہ مجھے آپ ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو, مجھے رانا آصف صاحب نے بتایا کہ وہ کوئی ایک گروہ ایسا ہے کہ تو یزید کو نعوذ باللہ خدا تک مانتے ہیں, کیونکہ وہ ادھر امام حسین کو بھی خدا مانتے ہیں, تو کہ ان کا قتل کرنے والا بھی کم سے کم کوئی دوسرا خدا ہی ہوگا. خدا کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ بات بھی اصل میں نے پھر اس کو سرچ کیا نا کہ مطلب اس گروہ کے اپنا کوئی لٹریچر وغیرہ تو اس طرح نہیں, جس کو ہمارے نواسب کہا جاتا ہے ان کے ہاں تو بہرحال ایک موقف پایا جاتا ہے, لیکن یہ جس کی طرف ابن تیمیہ نے خاص طور پر اشارہ کیا, اور جو ہمارے قدیم جو فرق کے اوپر جو کتابیں لکھی اس کے اندر یہ موجود ہے. ایک یزیدی گروہ اور پایا جاتا ہے جو ابھی بھی عراق وغیرہ میں, وہ ایک الگ ہے, وہ مطلب اس کا اس سے تعلق نہیں, لیکن نام کی وجہ سے وہ, لیکن جو جس یزید کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ یزید سے متعلق 3 گروہ ہیں, ان میں سے انہوں نے کہا کہ افراط و تفرید کے شکار ہے, اور ایک گروہ کو انہوں نے کہا معتدل ہے, وہ ہے اہل علم اور عقل, یعنی اہل سنت والجماعت کا, جس کے مطابق یزید نہ نیک تھا نہ انتہائی بد کردار تھا, وہ عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ تھا, اس کی کچھ اچھائیاں بھی تھیں, اس کے اندر کچھ برائیاں بھی تھیں. اس کو اہل سنت کا موقف کہتے ہیں. کون؟
امام ابن تیمیہ. لیکن اس سے آپ جو کہہ رہے تھے اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک شک پیدا ہوگا نا کہ جب وہ بالکل نارمل قسم کا بادشاہ تھا تو پھر کیا وجہ تھی قیام کی؟ ہاں، اب نارمل قسم کا انسان ہو، فاسق انسان ہو، یہاں تک کہ اگر وہ کفر کا بھی مرتکب ہوگی، ان تینوں صورتوں میں جو بنیادی مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام فقہ کی اور کلام کی کتابوں میں جو محدثی فقہاء نے اور متکلمین نے ان سب نے جس مسئلے کو متفقہ طور پر اخذ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بھی اگر آپ تحریک چلائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کامیابی کا یقینی امکان ہو اور اس تحریک کے نتیجے میں کوئی بڑا فساد برپا نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ دو بنیادی شرائط کے ساتھ پھر کوئی بندہ اگر تحریک چلانا چاہے یا اس کے خلاف خروج کرنا چاہے تو کیا جانا چاہیے، اور ایسی صورت میں جو کرے گا وہ حق پہ ہوں گے وہ لوگ. نہیں، وہ تو امام حسین کو کوفہ سے اتنے خطوط لکھے گئے تو ان کو تو یقین تھا نا اپنے کامیابی کا، تبھی وہ روانہ ہوئے. اور پھر اس میں وہ جو بات کی جاتی ہے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں روانہ ہوئے تھے، وہ جیسے ایک تحریک کے لیے ہی جا رہے تھے. نہیں تو تحریک نے آگے جنگ ہی کرنی تھی نا، اور کیا کرنا اس دور میں. آپ نے آج بھی آپ دیکھو نا، چلو جمہوریتیں فلانا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے. تو اس دور میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ بھائی آپ کو اتنے ہزار لوگوں نے خطوط لکھے اور ان خطوط میں وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہ امام ہمیں آپ کی زیارت کرنی، نیکی کمانے آپ آ جائیں، ایسا تو نہیں تھا نا. تو وہ پوری ایک تحریک کا مسئلہ تھا نا. اچھا، اس کے اندر جو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ دو شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے جواز ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بندہ اٹھنا چاہے یہ دو شرطیں اس کے اندر موجود ہوں. اس پہ اہل سنت والے کے لیے تو اتنا بڑا پھر مسئلہ یوں نہیں بنتا. وہ کہتے بھئی 18,000 کہیں پر 20,000 کہیں پر 15,000 خطوط تھے، اور وہ خطوط لکھنے والے عام لوگ نہیں تھے بلکہ اس کے معاشرے کے اشراف لوگ تھے. ٹھیک ہے، جن کے پیچھے بھی کئی لوگ تھے، گروہ تھے، قبائل تھے. تو وہ کہتے اس میں امام حسین کے لیے بالکل یقینی تھا کہ میں جاؤں گا، یہ سب کچھ ہوگا تو اس کی بات ظلم کی اور فسق کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام نووی نے اور وغیرہ نے اہل سنت کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ فاسق حکمران کے خلاف بھی خروج کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، اس پہ اجماع کا دعویٰ کیا ہے اچھا، امام نووی نے اپنی کتاب میں. اور یہ عام طور پر سنیوں کے بارے میں یہی بات مشہور ہے کہ ہاں یہ عجیب تھوڑی سی ہے اور تھوڑی سی عجیب نہیں بھی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حکمران فاسق بھی ہو جائے تب بھی آپ خروج نہیں کریں گے، اس کو گوارا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور جو باقی اس طرح محققین کا طبقہ اہل سنت کے ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ بھئی یہ اجماع کا دعویٰ غلط ہے. ٹھیک ہے، امام حسین تک بلکہ زید بن علی تک امام ابو حنیفہ نے سب کے ساتھ تعاون کیے. زید بن علی اور یہ ابراہیم نفس زکیہ وغیرہ جو امام حسن کی نسل سے بعد میں جنہوں نے خروج کیے امویوں کے خلاف، امام ابو حنیفہ ان کے ساتھ تعاون کیا. تو بھائی ایسا حرام کام جو اہل سنت میں اجماعی حرام ہو تو ابو حنیفہ کیسے خود کیسے کریں گے؟ تو اس پہ یہ اس کی توجہ یہ ہے کہ اس وقت تک تو اس کے حرمت پہ بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، ان شرائط کے پائے جانے پہ اگر کوئی شخص خروج کرتا تھا تو اس کو کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ایک فاسق آدمی کیسے ہمارا حکمران ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں وہ کہتے ہیں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ان سب کے نتائج بہت غلط نکلے. یعنی وہ لوگ مارے گئے، معاشرے میں انارکی پھیلی، حرج مرج ہوا، فساد پہلے سے زیادہ ہوا. ایک فاسق حکمران تھا، اس کو ہٹانے کے چکر میں جب نکلے تو پورا معاشرے کے اندر انارکی پھیل گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس انارکی، اس فساد، اس زیادہ مفسدے کو دیکھ کر اہل سنت کے ہاں پھر یہ تصور پختہ ہو گیا کہ حکمران فاسق بھی ہو تو آپ نے اس کے خلاف خروج نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں اس صورت میں یہ اصول امام حسین پہ، عبداللہ بن زبیر پہ، زید بن علی وغیرہ پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. بعد میں پھر اہل سنت یہاں اجماع ہو گیا کہ حکمران فاسق بھی ہے تو آپ نے اس کے خلاف خروج نہیں کرنا. لیکن اس کے اندر اجماع جب کہتے ہیں نا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اختلافی رائے رکھنے والے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اب بات کیا ہو، یزید اگر اس کی کفر ثابت ہو جائے تب بھی، اور اگر وہ فاسق ثابت ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں خروج کا جواز موجود ہے. اور یہ تو آپ نے جو ایک مائنورٹی رائے بنائی نا، بتائی امام نبوی کی، یہ کہ اہل سنت کی جمہور رائے نہیں ہے. یہ نہیں، امام نبوی نے تو دعویٰ یہ کیا کہ اس پہ اجماع ہے اہل سنت کا. کہاں سے دعویٰ کر دیا؟ بس اس وقت ان کو جن علماء کیے ان کے اقوال ملے وہی ہوگا. اور اس کی توجہ پھر غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح مسلم میں بہت وضاحت سے لکھی کہ یہ اجماع جو بھی کچھ ہوا یہ اچھا متاخرین نووی کے بعد بھی حنیفی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ ہمارے یہاں اب خروج کرنا حرام ہے. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی شرعی طور پر نہیں بلکہ اس کے مفسدہ کی وجہ سے فقہا نے وہ کیا. اچھا، صحیح، اس نظم کو بچانے کے لیے، اس آرڈر کو چلانے کے لیے. اس کے بعد والوں پر اس کا اطلاق ہے، پہلے والوں پر حکم نہیں لگاتے. بالکل. اب یہ ایسے نا جیسے آپ کے مشرف صاحب نے قبضہ کیا نا، اب اصولی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر کیا ہے یہ آرٹیکل 6
پھانسی لگنے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی حکومت اس کی بالکل غیر آئینی ہے نا، ٹھیک ہے نا، پھر کیا کرے آپ بتائیں، فوج اس کے پاس، محکمے سارے پاور اس کے پاس نا، تو آپ کوئی سیاسی پارٹی کا نہیں نکلو بھائی اس کے خلاف سروں پہ کفن باندھ کے، تو پھر وہ کہیں گے پھر نکلیں گے، اس نے تو نہیں چھوڑنا، اس کے پاس فوج ہے، پاور ہے، طاقت ہے، سب کچھ، تو پھر آپ بھی کچلے جائیں گے اور معاشرے میں انارکی پھیلے گی. تو اس وقت ہم وہ کہتے ہیں گوارا کیا جائے گا، حالات بہتر ہونے تھے کہ کوئی صورت نکلے. لیکن امام حسین نے گوارا نہیں کیا. اب اس پہ امام حسین نے یہ پھر قدم کیوں اٹھایا، اس کے اوپر ایک تو یہ وجہ ہوگا نا کہ یزید فاسق اس قدر ہو گیا تھا کہ اس کو قبول نہیں کیا جانا. دوسرا ان کو خطوط اتنے آئے، وہاں پر ان کو یقین ہو گیا کہ اگر میں اس طرح کی کوئی تحریک چلاؤں گا تو کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے، اور میں اس کو ہٹا کے. پھر اہل سنت میں ہم کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا بھائی یار یہ اس طرح نہیں تھا ہمارا، تو کوئی حکومت اور اس کے لیے نہیں نکلے تھے، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے جا رہے تھے وہاں پر حالات کیا ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ صرف وہاں پر چونکہ کوفہ، تو بھائی ہر صورت میں آپ دیکھیں گے نا اس کے اندر یہ چیز آپ نکال نہیں پاتے نا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کچھ بھی کر لیں اس کے اندر تحریک اور تحریک کے ہاں بعد ظاہر ہے تو اس کو آپ نکال نہیں سکتے اس کے اندر سے، آپ کوئی بھی اس کی دوسری توجہ دیتے چلے جائیں گے. تو یہ ہے مسئلہ. اچھا جیسے وہ بالکل جیسے آپ تو بہت علمی بات کر رہے ہیں، وہ نا جو عوامی بات بھی ہم بیچ میں کچھ کریں گے نا، کہ جیسے وہ مسجدوں میں سنتے ہیں کہ بھائی حسین کوئی حکومت کے لیے تھوڑی جا رہے تھے، اور پھر وہ ہمارے وہ مناقب بھی پڑھی جاتی ہیں کہ وہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ آتا تھا کہ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا مرتبہ، وہ کچھ دنیا کے جاہ و منصب کے لیے تھوڑی نکل جائیں گے، اور نکلیں گے تو پھر اپنے بچوں کو اور خواتین کو کیسے لے کے نکلیں گے. تو یہ اہل سنت کے اندر یہ بھی تو ایک پریشانی ہے نا کہ وہ حکومت کے لیے نکلے، حکومت کے لیے نہیں نکلے. تو اس میں زیادہ رجحان کس طرف دیکھا آپ نے؟ نہیں زیادہ رجحان تو یہی ہے نا، تحریک چلانا تھا، یزید حکمرانی کا حق ہو چکا تھا اور اس کو ہٹانا تھا. یہ بات سیٹلڈ ہے، ظاہر سی بات ہے. یعنی اس کے علاوہ آپ جو بھی دیں گے نا، میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا ڈیٹیکٹ کیا، سوری اس کے لیے کہ نہیں یہ سب میں نے سنا ہے، ہاں یہ مشہور ہے ہمارے یہاں. حکومت کو تھوڑی حالت ہے. اچھا وہ ہمارے مسئلے ہے نا حکومت و سیاست، وہ آتے نا ہمارے ذہن میں بہت منفی سا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گھٹیا سی چیزیں کوئی. تو وہ ایسا نہیں ہے نا. اچھا وہ شیعوں کے اندر پھر بھی یہ بات ان کے ہاں تھی اصلاً کہ یہ حکومت اور اس کے لیے نہیں، مطلب اصلاً اصولی طور پر وہاں پر یہ بات ہوتی تھی. مطلب وہاں تو چلو ہم یہ کہیں گے امامت کی بنیاد پہ، وہ تو پھر اول سے ہی شروع ہے، مطلب وہ تو یزید تک آنے کی ضرورت نہیں ہے نا. لیکن ہم وہاں پر پھر یہ ایک تو یہی فقہی اور یہ شرائط وہاں پر بھی پائی جاتی ہے، اگر یہ کرنا ہے تو یہ شرط ہونی. عمل بالمعروف کے اندر جیسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کو جان جانے کا خطرہ ہو تو وہاں پر نہی عن المنکر نہیں کریں گے آپ، وہاں پر آپ خاموشی اختیار کریں گے، یعنی آپ تقیہ کر لیں گے. اور یہ اہل سنت کے یہاں بھی ٹھیک ہے. ابھی ہم تشیع کی طرح کی فکر کی طرف چلیں گے. اگر اہل سنت والا ہم ریپ اپ کریں نا، تو اگر کوئی سنی ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کہ ہماری فکر یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی تحریک چلا رہے تھے اور یزید کی حکومت کے خلاف چلا رہے تھے، اس کو معزول کرنا آخری گول تھا اس کا. تو یہ بات ایسے ہی ہے. ہاں یہ اسی تناظر میں صحیح. اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، اس کے اندر جو اشکال آ رہے تھے، ان اشکال میں سے پہلا جو تھا کہ حرمت خروج کہ بھئی یہ تو اس کا میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی یہ توجید. آپ یہ نہیں کہ بھئی ہاں ان میں سے کون سا غلط ہے ہم کہہ ہی نہیں رہے، ہم تو صرف طالب علم کے طور پر جو یہ ہے کہ بھئی اہل سنت کی پوزیشن کیا ہے یہ. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز شاید میں پھر وہ پوائنٹ بھول گیا. چلو ہم نے مان لیا بھئی یہ جائز صحیح نہیں تھا خروج کرنا، اور یزید اس طرح سے فاسق ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ اس کو بالکل ان کے خلاف، تو اس صورت میں امام حسین کو پھر آپ کہاں رکھیں گے؟ اچھا یہ تو پھر وہ اہل سنت کے اندر ہی بتا رہا ہوں. ایسا وہ مجھے کہنا نہیں آتا، آپ اصلاح کر دیجیے گا. میں تو دیکھوں گا نا ایک خارجی پوزیشن نظر آئے گی مجھے کہ ناسبیوں کی خارجیوں کی پوزیشن ایسی ہے. میں اس پہ آؤں گا. ابھی اہل سنت پہ ہے، ابھی اہل سنت کے اندر ایک اور موقف جس کے اندر یہ ہے کہ امام حسین کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اچھا وہ میرے ذہن میں جو اہل سنت ہے اس میں ایسا کوئی سوال بتا رہا ہوں، خطا ہے یہ امام حسین کی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں خطا اجتہادی ہے جس میں ان کو ایک اجر ملے گا. اچھا ٹھیک ہے. اگر ان کا مطلب اہل سنت کے یہاں تو تمام صحابہ کے میرے تو اہل سنت کی تعریف میں ہی آتا ہوں بھائی اہل سنت کے لیے تو اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ جہاں پر آپ امیر معاویہ اور حضرت علی میں بھی آپ اجتہادی خطا کا مارجن دیتے ہیں نا امیر معاویہ کو، تو یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اجتہادی خطا سن کے امیر معاویہ کی طرف دھیان چلے جاتا ہے. ہاں نہیں، یہاں کسی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں کبھی نہیں آیا ہمارے. آج اس میں جو امام ابن خلدون ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ امام حسین نے غلط کیا، لیکن وہ ان کے اس دینی طور پر غلط نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں ان کے وہ کہتے ہیں ان کی اسٹریٹجک طور پر وہ ان سے خطا ہوئی، ان کو اندازہ جو انہوں نے لگایا تھا اس کو
اس کو بھی لوگوں نے بہت منفیہ، ابن خلدون نے بھی ایسا کہہ دیا، ابن خلدون نے ان کو دینی لحاظ سے نہیں کہا. جن لوگوں کے ہاں اس طرح کا کوئی تصور آتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں امام حسین مجتہد تھے، اور مجتہد اگر اجتہاد میں خطا کرے تو وہ معجور مجتہد ہے، اس کو اجر ملے گا، کوئی اس کو گناہ تو کیا، وہ اجر کا مستحق ہے، ایک ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ناصبیوں کا تو یہ ہے نا کہ ناصبی ان کو تو اہل بیت یا اس اولاد علی سے، اہل بیت مطلب حضرت علی اور ان کی اولاد سے ان کو جو معروف ماننے اہل بیت معروف یہی ہے. ہاں ٹھیک ہے اس مفہوم میں. تو ان کے ساتھ اس طرح سے نفرت یا اس طرح سے ان کے ساتھ عداوت رکھنا، جس طرح بقول یعنی جب لوگ سمجھاتے وہ کہتے ہیں جس طرح دوسری پوزیشن رافضیوں پہ الزام ہے کہ وہ صحابہ کے ایک طبقے کے ساتھ ان کو ایک خاص قسم کا ایک مسئلہ ہے. تو بعینی ناصبیوں کو حضرت علی کے اولاد کے ساتھ ان کے نزدیک تو بالکل صحیح تھا یہ امام حضرت حسین کا قتل کرنا، کیونکہ وہ ایک جائز صحیح ایک خلیفۃ المسلمین کے خلاف نکلے تھے. تو بھائی ان کو یہ رائے، ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ابو بکر ابن العربی جو اہل سنت مالکی بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے not the famous ابن عربی نا، یہ دیکھنے نہیں ابن عربی نہیں، یہ ابن عربی ہے صوفی، وہ ابن العربی ہے. وہ ہمارے ایک استاد وہاں پڑھاتے ہوئے باقاعدہ زور دیتا تھا کہ یہ ابن عربی صحیح غلط آدمی ہے، ابن العربی صحیح ہے. خیر وہ دوسرا. تو وہ امام ابو بکر ابن العربی جن کی جن کے احکام القرآن پوری کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب العواصم فی القواسم میں لکھا ہے کہ امام حسین اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوئے. اچھا وہ تلوار سے کیا مراد ہے وہاں پر؟ انہوں نے وہ حدیث دی کہ تم اگر کسی امیر یا حکمران سے متفق ہو اور کوئی شخص آ کے اس کو ختم کرنا چاہے تو اس آنے والے کو قتل کرو. ایک روایت ہے، وہ اس روایت کو لیتے کہ بھائی جنہوں نے امام حسین کے ساتھ یہ کیا ان کے سامنے یہ دلیل موجود تھی، انہوں نے اس بنیاد پہ کیا. لیکن اس کو مین اسٹریم اہل سنت نے بالکل قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ شیخ عبدالعزیز نے اپنی کتاب میں ان کو ناصبی قرار دیے ابو بکر ابن العربی کو، حالانکہ وہ ناصبی نہیں ہے. ایسی بات کون کرے گا ایک مسئلے میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو یعنی اتنا حساس تھا خود سنیوں کے لیے بھی اس طرح کا کوئی پوزیشن ہے نا. ہم تو ایک ایسی بات پہ بھی ناصبی ہونے سمجھ سکتے نا اگلے کا کہ ہاں نہیں بالکل، اسی لیے امام حسین کے لیے کہا جا رہا ہے تو شیخ عبدالعزیز نے کہہ دیا نا، ہاں صحیح کہا، باقاعدہ ان کا نام لے کے کہ شیخ مغربی نے یہ کہا ہے جو کہ ناصبیت ہے. تو یہ اہل سنت ناصبیوں کا پوزیشن یہ ہے، اہل سنت کا یہ ہے. اور اہل سنت کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ جیسے ایک وہ نہیں ہے ہم رکھیں گے، یعنی ایک ہی اہل سنت جو ہے نا سب کا اجماع ہے، لیکن جمہور اہل سنت کا یہی ہے کہ بالکل امام حسین نے قدم صحیح اٹھایا تھا اور یہ ان کی فرض ان پر تھا. یہ وجوہات کی بیان کر دی بالکل. اب اس کے اندر پھر اعتراض یہ کیا جاتا ہے پھر باقی انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو باقی تو صحابہ بیٹھے تھے نا، وہ بزرگ صحابہ تھے اور بڑے اس طرح کے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا. تو اس کا جواب پھر سنت دے دیتے. ان تمام صحابہ نے یہی سمجھا نا کہ بھئی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا ایسا چاہیے، لیکن اس میں کامیابی نہ صرف نہیں ہوگی بلکہ معاشرے میں پہلے سے زیادہ انارکی ہو جائے گی. صرف اس وجہ سے ان صحابہ نے قدم نہیں اٹھایا یا انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ اس طرح سے یعنی ان کی وہ حمایت اس طرح سے نہیں کی کہ بھئی ٹھیک ہے نکلو ہم سب تمہارے ساتھ نکل رہے. وہ کہتے اس کی صرف یہ وجہ تھی. باقی یزید کے بارے میں ان کا بھی یہی تھا کہ یہ حکمرانی کا اس طرح سے حقدار نہیں. صوفیوں نے بھی جواب دیا نا کہ جے کر علم کتب وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھدے ہو. اب پتہ نہیں یہ میں نے کوئی صحیح موقع مطلب پوائنٹ یا کوئی چیز بیان کر رہا ہوں نہیں. وہ ایک چیز جو ہم نے سنتے سنتے بڑے ہوئے نا کہ بھائی ٹھیک ہے سارے صحابہ تھے اور سب کو بڑا مقام تھا، لیکن اللہ نے چونکہ ان کو ایک بہت بڑا مرتبہ دینا تھا تو اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے یہ قدم اٹھا لیا اور اسی طرح اللہ نے ان کو ممتاز کیا. ہاں بالکل. یہ تو یہ صوفیانہ. ہاں نہیں یہ بہت سے جواب آ گئے. جی تو سنیوں کی پوزیشن میرے خیال سے اب یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہاں سنیوں پہ اگر آپ کو کوئی اشکال ہے تو آپ کریں، پھر دیکھتے اس کو کیا جواب سنیوں کی طرف سے. اشکال پہ نہیں جائیں گے نا، اگر اشکال پہ ہم گئے تو پھر تو پھر بحث بہت آگے چلی جائے گی. اور ہاں تو ہم تو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا بیان کر دیں کہ بھائی پوزیشنز کیا ہیں. ایک اگر اشکالات کے اندر جاتے گے تو پھر تو بات پھر ہم کہیں سے اور نکل جائیں گے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں سنیوں میں ابو بکر ابن العربی کو نکال دے فی الحال، ٹھیک ہے. اس کا جو مین اسٹریم سنی جمہور نے یہ کہہ دیا، جو ایک دوسرا طبقہ جن کا یہ کہنا ہے کہ بھئی خطا، تو وہاں پر یہ کوئی گستاخی نہیں ہے امام حسین کی، نہ ان کو امام حسین سے کوئی عناد یا نعوذ باللہ وہی ان کے مقابلے پہ یزید کوئی ان کے لیے بہت قابل فخر ہوگی، ایسا نہیں ہے.
ابھی موجودہ دور میں کچھ ایسے دوست یا ایسے لوگ آئے ہیں جن کو ہم مدافعان یزید کہیں گے، اور وہ ہم نہیں کہتے، وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں، جیسے محمود عباسی صاحب ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو بالکل اس کی جدید شکل ہے انڈیا سے، ابو فوزان کفایت اللہ سنابلی صاحب، انہوں نے کوئی 1200 صفحے کی کتاب ہے بالکل، یعنی اچھا ان کو بھی اتنا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ امام حسین بالکل صحیح قتل ہوئے فلانا. اچھا اس کی توجہ کیا عادت ہے بھائی، اگر یزید صحیح تھا سب کچھ، امام حسین نے یہ کیا، وہ کہتے دیکھا نا امام حسین اس طرف اجتہاد کر کے نکلے تھے، لیکن آخر میں امام حسین نے کیا کہا تھا، وہ جو 3 شرطوں کا بہت شہرہ ہے، اس میں کیا کہا تھا امام حسین نے، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا کسی سرحد پہ جا کے میں یہ کر لوں گا، یا پھر مجھے مدینہ یعنی جہاں سے میں آؤں واپس جانا دو. وہ کہتے ابن زیاد نے پھر، یا وہاں پہ جو لوگ تھے، سنابلی صاحب کا موقف ہوا تو ابن زیاد کو ہی بچاتا ہے. وہ کہتے ابن زیاد کا بھی یہ نہیں تھا، وہ کہتے جن لوگوں نے بلایا تھا انہوں نے ہی وہیں پر شورش برپا کر کے انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، یہ ایک. لیکن اس کا میرے سنت مین اسٹریم میں نہیں. چلے وہ آپ نے وہ بات کی، مجھے وہ یاد آ گیا تھا، وہ کلپ بھیجا بھی تھا، وہ کسی کالر نے غامدی صاحب سے کہا، وہ مولانا مودودی کا نام لے کے کہا، مجھے نہیں پتا کہ یہ مولانا مودودی کا کال ہے یا نہیں ہے. اس کالر نے یہ جو فون کرنے والا تھا اس نے غامدی صاحب کو کہا کہ بھائی وہ مولانا مودودی کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہ بھائی سوال یہ ہے کہ جب حسین چلے گئے تو باقی لوگ سب کیوں نہیں گئے. تو غامدی صاحب نے تو یہ جواب دیا جیسے وہ دیتے ہیں اس کے اندر، مطلب وہ ایک بات یہ تھی نا کہ جب باقی لوگ نہیں گئے تو پھر امام حسین کیوں گئے. تو یہ سنی پیراڈائم کے اندر یہ سوال ایسے ہی چلتا رہتا ہے. نہیں، اس میں اصل میں پہلی بات تو یہ کہ میں نے خود جو مودودی صاحب نے اس حوالے سے جن 3-4 جگہوں پر بحث کی، وہاں پر مجھے تو یہ عبارت نہیں ملی. میں نہیں کہ وہ نہیں ہے، مجھے تو نہیں ملی. ٹھیک ہے، ہاں وہ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ ہاں مجھے نہیں ملی. میں نے پھر آپ نے جب پوچھا تو میں نے دوبارہ وہ کیا، اگر کسی دوست کو کتاب اور اس کا حوالہ مل جائے تو ہمارے رہنمائی فرمائے تاکہ ہمیں بہت وہ کام آ جائے گا. لیکن مودودی صاحب کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ بالکل صحیح تھا، اور قیامت تک کے لیے ظالم حکمرانوں کے خلاف یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پولیٹیکل اسلام کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا یہی موقف ہے، صرف مودودی کا نہیں. اب ان کو ہم اہل سنت میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، اچھا ہاں، یعنی اس کی 2 وجہ ہے نا. ایک تو وہ خود بھی اپنے آپ کو کوئی بزیت نہیں ہے کہ نہیں ہم اہل سنت میں، بھائی ہمیں کیوں نکال رہے. ٹھیک ہے، ان کو یعنی یہ وہ لوگ ہیں، وہ تو گلوبل ہاں، یعنی وہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے اوپر چلے گئے. دوسرا اہل سنت والے بھی قبول نہیں کرتے ان کو. اس 2 وجہ سے ہم نہیں رکھتے. اور پھر جو منہج ہے جو کیونکہ انہوں نے براہ راست قرآن و سنت پہ غور و فکر کر کے اجتہادات کیے نا، مودودی صاحب، غامدی صاحب، یہ جتنے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کو اس میں نہیں رکھ سکتے. لیکن مودودی صاحب اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ کے فتوے کو یا ان کی اس عمل کو لیتے ہیں جو میں نے پہلے زید حضرت نفس زکیہ وغیرہ کے ساتھ جو انہوں نے تعاون کیا امام ابو حنیفہ نے. ٹھیک ہے، بلکہ ایک جگہ انہوں نے اس کو جنگ بدر سے تک تجویز دی کہ یہ بدر کے شہداء کی طرح ان کا مقام ہے جو عموی حکومت کے خلاف نکلے ہوئے تھے. ایک تو وہ یہ، دوسرا وہ امام حسین والا، عبداللہ بن زبیر والا، سب لیتے مودودی صاحب. تو مودودی صاحب کے ہم بالکل ٹھیک. قبل اس کے کہ ہم شیعہ فقہ کی طرف جائے گا، ہم یہ پولیٹیکل اسلام والے کو دیکھیں، یا آپ جن کو آپ کہیں گے اہل سنت میں نہیں رکھیں گے، تو یہ پھر کیا نظر آتا ہے کہ مودودی صاحب کو ہم دیکھیں تو وہاں تو بالکل امام حسین سینٹرل ہیرو ہیں اور قیامت تک کے لیے انہوں نے طے کر دیا، لیکن غامدی صاحب کیا بالکل وہ پھر دوسری والی باتیں نظر آتی ہیں. کیا وہ تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ان کا موقف ہے. آپ مجھے بتانے کے لیے آیا، میں نے نہیں بتانا. آپ کو آج میں آپ سے سوال کرتا تھا کہ غامدی صاحب کا کیا موقف ہے امام حسین کے قیام کے بارے میں. نہیں، آپ کے ذہن میں کیا تاثر ابھی بنا ہوا نا کہ غامدی صاحب یہ، میں تو بھول گیا ہوں، آج میں سب بھول کے بیٹھا ہوں. اچھا، غامدی صاحب کے ہاں پہلی بات تو یہ نا کہ جو خروج کی بحث جہاں وہ کرتے ہیں اصولی طور پر، وہاں پر تو کہتے ہیں بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، خروج کرنا. وہ جلدی کہہ دیا آپ نے، جلدی کہہ دیا. میں ہاں، یہ میزان میں جہاں پر وہ 2-3 منٹ کے بعد کہیں گے قانون سیاست میں بحث کرتے ہیں نا، تو وہاں پر وہ ان کا وہی موقف ہے جو باقی گروہوں کا بھی ہے. پھر اس کے اندر وہ ہے کہ اگر بالکل ہی وہ ہو گیا بندہ، مطلب بالکل کسی طرح سے مستحق نہیں ہے، ڈکٹیٹر ہے فلانا، جو بھی ایک بادشاہ حکمران، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم بہتر نظم چلا سکتے ہیں، یہ بالکل پٹری سے اتر گیا فلانا، تو پھر انہی شرائط کے ساتھ جس کا میں نے پہلے ذکر کہ وہ یقین ہو تو پھر ٹھیک ہے کوئی بندہ. لیکن اس کو بھی وہاں بلکہ غامدی نے لکھا ہے کہ معاشرے کی اکثریت پھر آپ کے ساتھ دے تب آپ یہ قدم اٹھائیں گے، ورنہ بالکل بھی نہیں. اس کے لیے غامدی صاحب، یعنی ہم یوں کہیں گے کہ حرمت خروج کے معاملے میں غامدی صاحب کا بھی موقف وہی ہے. ٹھیک، وہی کیا، وہی کہ اہل سنت کا جو مان لیا گیا کہ بھائی خروج نہیں کریں گے، گوارا کیا بعد والوں کے لیے. ہاں،
آپ نے نہیں بتایا غامدی نا، صاحب کے ہاں تو وہ بات پہلے والوں کے لیے وہ بھی اس میں ہے۔ استثناء نہیں رکھتے، وہ ایک ہی ہے۔ لیکن غامدی صاحب امیر معاویہ، حضرت علی، امام حسین، بلکہ یہاں تک کہ خلیفہ اول سے وہ اس کو کوئی دینی مفہوم میں رکھتے ہی نہیں ہے، وہ اس کو ایک اس دور کے سیاسی پیراڈائم میں سیاسی رکھتے ہیں۔ پیراڈائم، سیاسی صورتحال، وہ کہتے ہیں بھائی اس کو آپ کیوں دین اس کا بنا تو رہے اسلام ہیں میں کوئی ہاں، تعلق نہیں۔ مطلب اس کو کوئی دینی اس کے اندر کیوں آپ لے کر، وہ کہتے ہیں دین میں ایک چیز ہے اصولی شورا کے ساتھ، امرہم شورا بینہم، جہاں پر ہو بہت ٹھیک ہے، تو اس لیے غامدی صاحب کے ہاں وہ اس بحث کو اس طرح سے رکھتے نہیں۔ ہاں جیسے وہ امام حسین اور ان کی شہادت وغیرہ پہ بالکل اسی طرح جس طرح ابن تیمیہ نے لکھا کہ امام حسین یہ سب کچھ ہوا، اور اس میں امام حسین یعنی یزید کے بارے میں جیسے ابن تیمیہ نے لکھ دیا کہ بھئی وہ اس طرح سے برا بھی نہیں تھا جس طرح بیان کیے جاتے، نہ وہ اس طرح نیک تھا، وہ ایک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کی اچھائیاں بھی تھی برائیاں، تو ان کے نزدیک بھی تو پھر خروج جائز نہیں ہے، امام ابن تیمیہ کے نزدیک بھی اس صورت میں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں ایک تو امام حسین نے رجوع کر لیا 3 شرطوں کی صورت میں، اچھا ہاں ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ امام حسین انتہائی مظلوم شہید کیے گئے ہیں اور ان کو خدا نے شہادت کا جو بلند مقام دینا تھا وہ دیے۔ اچھا، یعنی کہ وہ پہلے انہوں نے رجوع کر لیا اور بعد میں وہ پھر ہاں تو اگر رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب مسئلہ رہتا، وہی تو ہو گیا تھا خروج کئی کا طور کام، پہ مسئلہ ہاں بن جاتا بالکل۔ ہے۔ تو غامدی صاحب کا یہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ایک اس کو ہمارے یہاں جیسے میں نے غامدی صاحب سے وہ سوال ہیں پوچھے، میں نے کہا آپ ناصبی ہیں کہ آپ مطلب اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، یعنی بادی النظر میں یہ تاثر آپ کے بارے میں، اور آپ کے یہاں وہ اہل بیت اور اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں نا، تو غامدی صاحب اس کو اس طرح لیتے ہی نہیں میرے خیال سے، اصولی طور پر ان کے یہاں بھی خروج جائز نہیں ہے۔ صحیح اب ہے۔ پتہ نہیں غامدی صاحب لوگوں کا کوئی بندہ گئے یہ سارا غلط ترجمہ، باقیوں کو تو کوئی ترجمانی کرنے والا حیات میں نہیں ہے نا، یہاں تو غامدی صاحب خود موجود۔ تو سب باقی بھی سب کے بھی ہیں، لیکن وہ چلے خیر حسن الیاس صاحب سے کروا لیں گے۔ ہاں تو اب چل رہے تشیع کے حوالے سے، کیونکہ اب دیکھیں نا ایک عام ذہن نہیں دیکھتا ہے نا کہ بھئی کہ شیعہ فکر میں امام حسین علیہ السلام کو وہی مقام ہوگا، لیکن چونکہ آپ کے ہم پوڈ کاسٹ اور آپ کی جو ہے وہ انٹرویوز دیکھتے ہیں تو وہاں پتہ چلا رہا ہے یہاں تو بھئی وہ اثنا عشری اخباری، اثنا عشری اصولی، اثنا عشری انقلابی، پھر آپ سپر انقلابی بھی لکھتے ہیں لوگوں کو، تو یہ یہاں پر پھر یہ سب کیا آپس کے اندر اختلاف ہے، یہاں کی اختلافی گنجائش کیا بنتی ہے شیعوں میں؟ ہاں اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی امام حسین نے کیا شیعہ عقیدہ امامت کی بنیاد پہ یہ کام کیا کہ چونکہ خدا نے ہمیں منتخب کیے تو ایک اتھوں آ گیا بندہ، ٹھیک، اگر یہ ہے تو پھر حضرت علی اور امام حسن دونوں نے ایسا نہیں کیا، وہاں پر بھی یہی ہوا نا، تو بڑا سوال اٹھ جائے گا۔ نہیں یہ اٹھا ہے نا، ان کے یہاں یہ بات ساری بحثیں موجود ہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی، تو بھائی اگر یہی بنیاد تھی ایک پہلی بات تو اچھا یہ تو ہو گیا اس صورت میں، پھر وہ توجیحات دیتے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، پھر بعد کے اندر بھی کسی نے نہیں کیا، پھر امام نے اکیلے نے کیوں کیا، تو ایک تو یہ ہو گیا اگر ہم اس کو محض شیعہ عقیدہ امامت کی بنیاد پر دیکھیں تو اس میں پھر یہ اس طرح سے بات فٹ نہیں بیٹھتی، کیونکہ اگر یہی بنیاد ہے تو پھر سب پہ لاگو ہوگا، ٹھیک۔ دوسرا ہے ان کے ہاں پھر وہ ہے کہ نہیں یزید جس قدر جو برا تھا، جس کی ابن تیمیہ نے بتایا بالکل اس کی، ابن تیمیہ نے دوسرا یہی بتایا کہ جو ان کی انتہائی منفی تصویر بنائی گئی یہ موجود ہے یزید کی، یعنی آپ یہ سمجھ لینا کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ شیطان بھی شاید اس کے مقابلے پہ کم شیطان ہو، نکا شیطان ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں سب کچھ تھا تو پھر امام نے یہ قدم اٹھایا، تو اس کے اندر پھر وہ سوال یہ دوبارہ آتا ہے نا کہ بھئی اس کے اندر کیا امام وہ شرائط وہاں پر بھی ہے نہی عن المنکر کے لیے آپ کو جان نہیں جانی چاہیے، اگر آپ کو جان جانے کا خطرہ ہے تو آپ نہیں کریں گے، ٹھیک۔ پھر یزید کے بعد جو آنے والے حکمران کیا وہ بہتر ہو گئے تھے، چلو خلفائے ثلاثہ اس میں تو پھر گنجائش آپ نکال لے بھائی اس قدر منحرف نہیں تھے، ان کے ہاں ایسا نہیں تھا، حالانکہ دیکھیں نا اگر حضرت عمر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر بالکل یہ قریب کی چیزیں، اس میں تو پھر مسئلہ خراب ہے وہاں پر، بلکہ بڑھ کے ہے، ٹھیک ہے، جو یعنی تمام معصومین کی ماں ہے ان کے ساتھ اگر یہ سب ہوا تو وہاں پر بھی پھر نہیں ہوا، تو ادھر یہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، مطلب اس مفہوم میں عصمت امامت کی بنیاد پہ بھی اور فسق اور اچھا وہاں تو یزید کی بالکل تکفیر ہے نا، مطلب وہ تو مسلمان یعنی برائے نام ایک تھا بس، ٹھیک ہے، کلمہ گو یا جو بھی، لیکن وہاں تو یزید کے معاملے میں کلیئرٹی ہے نا، ہاں بالکل، یعنی کلیئرٹی اس مفہوم میں کہ اس قدر یعنی کلمہ کے نام تک ٹھیک ہے، نام کے نام تک یا اس کا مسلمان تھا، لیکن ادروائز نہیں، تو پہلی بنیاد پہ اگر ہم خروش کو لے لیں تو یہ مسئلہ ہے، دوسری بنیاد پہ لے تب بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ظلم بنیاد ہے کسی حکمران کے خلاف اٹھنا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا پہلے جو تینوں گزرے وہ ظلم ظالم نہیں تھے بلکہ چاروں،
ٹھیک ہے، کیونکہ 20 سال معاویہ کا بھی ہے نا، تو بھائی اگر یہ ظالم فاسق سب کچھ تھا تو ٹھیک ہے، تو یہ بھی مسئلہ بنتا ہے. اس لیے پھر ان کے ہاں ایک تصور یہ آ گیا بھائی یہ سر من اسرار اللہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، سیکرٹ ہے. ہاں، اور اس کو ہم کسی بھی پیمانے پہ ہم وہ نہیں کریں گے، ٹھیک، اور نہ ہی امت کے لیے اس کے اندر کوئی اسوہ ہے کہ ہم اس کو بنیاد بنائیں کہ چونکہ امام حسین نے کیا تو ہم بھائی تم نہیں کر سکتے نا. ایک یہ پوزیشن ہے کہ بھائی ایک مخصوص ایک راز ہے اور باقی لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ چیز رہی ہمیشہ شیعوں کی پوری تاریخ میں، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بنیاد بنا کے کسی امام نے بھی نہیں کیا بعد میں. یا تو ہم یہ مان لینا بھائی یزید کے بعد بہرحال لوگ بڑے اچھے آ گئے تھے تو اس کو تو پہلے بھی اچھے تھے، حجاج بن یوسف کو کون سے وہ تھا، ٹھیک ہے، اور باقی بھی جتنے ہیں تو اس کے اندر مطلب چلو آپ ہو سکتے ہیں کہ بھائی یزید کی بدترین جو شکل بنی ہے اس سے کچھ بہتر بنا لیں نا، بس اس سے تو آپ زیادہ گنجائش نہیں نکال سکتے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ظلم کی بنیاد پہ امام نے یہ کیا اور یزید ایسے ایسا ہو گیا تھا تو پھر بھائی یہ بات میں بھی کرنے چاہیے، بات میں کسی امام نے نہیں کیا یہ اس بنیاد پہ حکمران کے ظالم اور فاسق ہونے کی بنیاد پہ، یا اس بنیاد پہ کہ حکمرانی کا حق تو ہمیں، تم لوگ کہاں سے آ گئے. ان دونوں بنیادوں پہ کسی امام نے، میں ابھی تو باقی شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام حسین کی بات آنے والی ائمہ میں سے کسی نے بھی اس بنیاد پہ کوئی قیام نہیں کیا، ٹھیک ہے. بلکہ امام جعفر اور امام زید کا تو اختلاف یہی تھا، جب زیدیہ فرقہ جو بنا ہے تو زید کا تو یہی کہنا تھا بھائی جو ظلم کے خلاف قیام نہ کرے وہ امام تھوڑا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے قیام کیا. یعنی وہ ہم جو قیام لفظ استعمال کرتے ہیں نا، خروج تھوڑا سا منفی ہو گیا اس وجہ سے. اب یہ بتا دیں آپ نے اس وقت یہ بات چھوڑ دی تھی کہ قیام کیوں پازیٹیو ہے، خروج کیوں نیگیٹیو ہے. خروج جو ہے نا یہ ہمارے ہاں جو فقہ کی کتابوں میں باغیوں سے قتال کا ایک پورے باب آتے ہیں جہاد کے باب میں، ٹھیک ہے. اچھا باغی کون ہوتا ہے؟ جو امام عادل کے خلاف نکلے، ٹھیک ہے. پھر اہل سنت کیا یہ ہو گیا بھائی امام عادل ہو یا غیر عادل اس کے خلاف بھی نکلنا مانا ہے، اس نکلنے کے لیے لفظ آتا ہے خروج، تو اس وجہ سے وہ منفی بن گیا. ویسے وہ حالانکہ قیام کا مطلب بھی یہی ہے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا پھر میں رک گیا. وہ آپ نے کہا بھی اشکالات جو ہمارے شیعہ بھائی تنقید کرتے سنیوں پہ کہ تم لوگ بہت کمپلیسٹ ہو نا، کہ کسی صورت بھی فاسق فاجر کافر حکمران کے خلاف بغاوت تو ہو نہیں سکتی، تمہارے فقہ کے اندر ہے. تو یہ اس آرگیومنٹ میں کوئی وزن نظر آتا ہے آپ کو کہ بھائی ہم شیعہ کہتے ہیں ہم ریزسٹنس کی علامت ہیں، تم لوگ بالکل وہی انگریزی میں کہتے ہیں کنفارمٹی، اب اردو میں کیا کہیں گے، بالکل ہی بس ہر چیز مان لو. نہیں، اس میں اگر ہم امام حسین کو نکال لیں تو پھر تو کوئی فرق نہیں ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہے. بھائی دیکھو نا، تنقید کی بات ہے، تنقید تو حیثیت ہے. امام ابو حنیفہ کو کیوں کوڑے پڑے یا جیل میں جا کے ان کو، خود ابن تیمیہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب اگر ہم ابن تیمیہ جس سب یہ مطلب جو اس وقت کے جو اوریجنل علماء تھے ان سب کے ساتھ بادشاہوں نے یہی کیا نا، جو درباری نہیں بنتے تھے. تو اس میں شیعہ جن کو ہم یعنی تابعین تبع تابعین جن کو شیعہ ائمہ کہا جاتا ان کے ہاں بھی ہے. امام نسائی بھی سنی تھے. ہاں مطلب اس دور میں بادشاہوں کی طرف سے علماء پر بھی اہل علم پر بھی مظالم ہوتے تھے نا. یعنی اس میں ضروری نہیں کہ وہ صرف سیاست کی بنیاد پہ ہی ظلم ہو، ٹھیک ہے. یعنی اس میں کوئی نہ کوئی فتویٰ، کوئی نہ کوئی ان کے علمی وہ کام ایسا ہوتا تھا جو ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا. ہو سکتا تھا بادشاہ کے دباؤ میں یار اس کی وجہ سے ہمارے حکومت کے لیے کوئی اس فتوے اس علمی مسئلے کی وجہ سے. تو کہنے کو ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہاں تک کہ امام جعفر صادق کا تو اس پہ پھر بات میں اصولی انقلابیوں نے ان سارے حدیثوں کو دوسری طرح لینا شروع کیا. وہاں تو منع ہے کہ قیام قائم سے پہلے کسی کو حق نہیں ہے شیعہ کو کہ وہ اس طرح سے کوئی مزاحمتی تحریک چلائے. اب مسئلہ یہ کہ میں شیعہ نہیں ہوں اور کوئی موجود ہم میں نہیں ہے یہاں پہ شیعہ. آپ کے بارے میں لوگوں نے ایسی اڑائی ہوئی تھی کہ شیری صاحب شیعہ ہیں تو یہ بھی شیعہ نہیں ہے بھائی. لیکن اب وہ ذہن میں سوال اب اچھل رہا ہے میرے نا کہ جیسے سنی پیراڈائم میں تو پھر توجیحات ہمیں جیسے عقلی بنیاد پہ سمجھ آ رہی ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ نہیں کھڑا ہو گیا کہ بھائی کہ امام حسین اللہ کی جانب سے امام بھی ہیں اور پھر آگے پیچھے کسی امام نے کوئی قیام نہیں کیا اور انہوں نے واحد کیا تو اس کو سر من کیا کہا آپ نے، وہ سر من اسرار اللہ، من اسرار اللہ کہہ کے وہ بات ختم کر دی. تو اس کی کوئی توجیہ سب سے بہترین توجہ یہی بنتی ہے شیعہ سنی دونوں کے لیے امام حسین کے اس عمل کا کہ بھئی اس کے ذریعے امت کی مغفرت. یہاں تک دیکھو نا اس کے اوپر کچھ شیعہ علماء نے یہ کہا بھئی اس سے شیعوں کی نسل کشی رک گئی، روکنا مقصد تھا امام کا. کچھ نے یہ کہا کہ نہیں اس سے امت کو بخشوانا مقصد تھا. تو کوئی حضرت عیسیٰ جیسا نہیں. ہاں بالکل اسی طرح بن جاتا ہے آگے جا کے، ٹھیک ہے. یہ ساری توجیحات دی گئی نا. ایک کچھ نے کہا کہ بنو امیہ کو رسوا کرنے کے لیے آپ نے اپنی جان کی قربانی دی، ٹھیک ہے. کچھ نے یہ کہا کہ برائی جب اس قدر بڑھ جائے
تو پھر وہ امر نہی عن المنکر کے حوالے سے جو شرط رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تقیہ اڑ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں پچھلے اماموں نے بھی تقیہ سے کام لیا، بعد کا ائمہ نے بھی تقیہ سے کام لیا، صرف امام حسین تھے جنہوں نے تقیہ کو بالائے طاق رکھا. امام حسین کا رتبہ سب سے بلند ہو گیا. نہیں، وہاں تو تقیہ کرنے نہ کرنے کی وجہ سے رتبے پہ فرق نہیں پڑتا، وہ تو امام کا مقام ایک ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ لا نفرق بین احد منہم، جس طرح انبیاء کے بارے میں وہاں پر اس طرح سے نہیں ہے. پھر کچھ نے یہ لکھا ہے کہ بلکہ یہ فقہ کی کتابوں میں جہاں پر ایک جگہ یہ بحث آتی ہے کہ دشمن سے صلح کب کرنی ہے، کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، کرنے کی گنجائش ہے تو کن صورتوں میں ہے، اگر ناجائز تو وہاں پر پھر ایک بحث آتی ہے کہ بھئی امام حسن نے کی صلح، ٹھیک ہے، امام حسین نے نہیں. تو اس میں ایک جگہ یہ وجہ لکھی ہے کہ امام حسین نے یہ بھی سوچا یار وہ میرے بھائی نے امام حسن نے صلح کی اور ان کو لوگ تانے دے رہے، برا بلا کہہ رہے، شیعہ یعنی جو ان کے شیعان حسن یا شیعان علی کہا جاتا ہے، تو امام حسین نے اس وجہ سے بھی دی بھائی وہ داغ بھی دھل جائے. بہت سی چیزیں ہیں نا، مطلب ایک تو نہیں ہو کیا سکتی، کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ کیونکہ اگر ہم اس کو اس مفہوم میں لینا ظلم کے خلاف امام نے قیام فرمایا. نہیں، یہ تو جو آپ جو داغ دھلنے والی بات تو پہ امام حسن کی توہین ہو جائے گی نا. یہ تو نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو امام حسن پہ اپنے لوگوں نے بہت برا کہا نا. دیکھیں اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، اگر ہم یہ شیعہ اور سنی، جب لفظ شیعہ بولتے ہیں نا اس کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے، یعنی جو خود شیعوں کا اپنا موقف جو ہے نا، شیعوں کا اپنا، شیعوں لفظ پتہ نہیں، شیعوں کا اپنا موقف ہے. مجھے کسی نے مذاق بھی کیا تھا اس پہ کہ بھئی آپ روانی میں شیعہ یہ لوگ کہتے ہیں ہاں، تو شیعوں کے ہاں جو کیا بول رہا تھا میں بھول ہی گیا. موقف کہ وہ امام حسن کے بارے ہاں، میں کہتے امام ہیں. حسن کے بارے میں نہیں، شیعہ کے بارے میں، اہل شیعہ لفظ کہتے ہیں. تشیع کا اپنا تو یہ ہے نا کہ جو آج جس صورت میں اثنا عشری تشیع ہے، ٹھیک ہے، 12 منصوص منصوب یہ سب جو اس کے عقائد، وہ کہتے ہیں یہ تو بھائی آدم سے ہے، یہ مطلب یہ عقیدہ، ٹھیک ہے، انبیاء تمام ولایت علی کی تبلیغ یہ سب موجود ہے. تو حضور خود یعنی حضور کے دور میں شیعت اسی مفہوم میں موجود تھی. ٹھیک، جو محققین کا طبقہ ہے جمہور، جو غیر شیعہ جتنے بھی ہیں، ان سب کا کہنا ہے نہیں بھائی ایک سیاسی مسئلے سے گروہ بندی ہو گئی تھی نا حضرت عثمان کے دور میں جا کے. پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو شیعان علی، پہلے شیعان عثمان کا ہوتا تھا، یعنی عثمان کو ہٹانے کے لیے گروہ آیا، سب کچھ ہوا. پھر اس کے بعد حضرت علی حضرت معاویہ میں جب مسئلہ ہوا تو اس کے اندر شیعان علی اور شیعان معاویہ، سیاسی وہ کہتے ہیں یہ محض سیاسی تھا، یہ عقیدے کی ساری چیزیں بعد میں بنائی گئی، یہ کہا جاتا ہے، لیکن شیعہ اس کو تسلیم. شیعوں میں جو احمد القاطی، احمد القبانجی، اس طرح کے جو لوگ جن کو ہم کہیں گے بھئی یہ اس مفہوم میں شیعہ نہیں رہے جس مفہوم میں مانا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے یار یہ اتنا اس طرح سے عقائد کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس صورت میں دیکھا جائے تو چلو ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ شیعان علی سیاسی مفہوم میں، تو جو لوگ حضرت علی اور اس کے چاہنے والے لوگ تھے ان کے، انہوں نے بھی حضرت حسن کو بہت برا کہا ہے نا. یہ تو سب تاریخ میں ریکارڈ ہے نا، یہاں تک کہ ان کو کہا کہ مومنین کو ذلیل کرنے والے، یہ موجود ہے نا یہ سب. تو اس مفہوم میں وہ کہہ رہے کہ یہ داغ دھلنا، اور اس میں کوئی یہ بھی کوئی ادارے مائنورٹی طبقہ ہی ہوگا نا، شیعوں کے مین اسٹریم تو نہیں، وہاں اس دور میں کچھ لوگوں نے یہ بات کی. مطلب کوئی چند لوگ ہی ہوں گے نا اس قسم کے. ہاں مطلب، لیکن دیکھیں نا اب زیدیہ کے لیے یہاں پر ایک مسئلہ آتا تھا کہ بھائی اگر امام ہوتا ہی وہ جو ظلم کو قبول نہ کرے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے امام حسن نے، تو وہ کہتے ہیں امام حسن نے کیے، وہ تو آخر دم تک لڑے امام حسن. جب بالکل کوئی نہیں رہا تو پھر امام نے کہا ٹھیک ہے اب کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ. وہ اپنے وہ جو ذمہ داری تھی امام ہونے کی وہ سب پوری کی انہوں نے، اور بالکل انہوں نے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ. باقی حضرت علی وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ اس دور میں امام نے قبول کیا اور ان کی طرف کوئی ظلم اور اس طرح کی ساری چیزیں نہیں ہیں، تو وہ اس لیے اس پہ مسئلہ نہیں آتا. تو اگر پھر آپ یہ سمجھانا جو آپ کہتے ہیں اثنا عشری اصولی، اثنا عشری اخباری اور اثنا عشری انقلابی، تو ان کے موقف کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے مین؟ ہاں، اب اس کے اندر جو اخباری ہے وہ تو بالکل اوریجنل اسی پہ رہتا ہے کہ بھئی خود ائمہ نے کس طرح سے مصائب بیان کیے، گریہ کیا، ماتم کیا، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے غم منانا، بس یہ ہے، مطلب اس سے علاوہ آپ سے مطلوب نہیں ہے چیزیں، ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس اصولی اس سے آنے سے پہلے یہ سب ہمارے ہاں بھی اب مذاق اڑانا شروع ہو گیا نا کہ رونا تھوڑا وہ ہے، ماتم صرف کرنا، یہ مطلب خود شیعوں میں جو خاص طور پہ علی شریعتی صاحب، علی شریعتی تو بیچارہ چلو اب نکل گیا، ان اب امامہ والوں میں علی شریعتی سے آگے کے لوگ آ گئے نا جنہوں نے سارا یہ بنانا شروع کر دیا. تو ان کے ہاں یہ تھا. پھر جو اصولی ہے ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ مطلب اس کی بنیاد پہ امام حسین کے عمل کو بنیاد بنا کے قیام تحریک یہ چلانے والا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہاں تک کہ 19ویں صدی میں عراق میں آیت اللہ نائینی جب ایران میں تحریک شروع ہوئی، مشروطہ کی تحریک،
کہ بھئی بادشاہت کو آئینی کرو. یہ کیا مطلق العنانیت. اور یہ بھی دنیا کا ایک جو تبدیلی آ رہی تھی نا، فرانس کا انقلاب وہ سب ہوا تو پوری دنیا میں آ رہا تھا یہ کیا کوئی ایک بندہ بالکل ڈکٹیٹر بن کے سب تمام اختیارات کا، مطلق العنان بادشاہت. تو ایران میں یہ تحریک چلی جس کو تحریک مشروطہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس دور میں پھر نائینی صاحب نے ایک کتاب لکھی تنبیہ الامہ کے نام سے، جس میں انہوں نے امام حسین کو بھی مثال میں پیش کیا بھائی اس طرح ظلم وغیرہ کے خلاف اٹھنا چاہیے. اس کا شدید رد عمل آیا اس کتاب پہ، علماء کی طرف سے آیا، حوزوں کے علماء کی طرف سے. اتنا شدید رد عمل تھا کہ نائینی کی نے اپنی ساری کتابیں دکانوں سے اٹھوا کے غائب کرا دی. میری بہت غصے سے خواہش تھی کہ یہ نائینی صاحب کی کتاب کا ترجمہ ہو، تو وہ ہمارے عبداللہ اطرتی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست عالم، انہوں نے ابھی ترجمہ کیا پچھلے سال اردو میں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر 2-3 مقدمے ہیں، یعنی اس کتاب کا پورا پس منظر، اس کتاب سے پہلے اس پہ دنیا میں مسلمانوں میں کیا فکر پہ کام ہوا، پھر نائینی نے کیا کہا، پھر نائینی کی پوری مخالفت کیوں ہوئی، یہ پوری اس کتاب کے اندر ڈیٹیل ہے. اچھا اب پھر اس کے بعد آتے ہم یہ دنیا بھر میں انقلاب اور یہ سب تحریکات کا شروع ہوا. ٹھیک ہے. بادشاہتوں کے خلاف مسلمانوں میں نہیں دنیا بھر میں ہوا نا. پھر خاص طور سے سوشلزم کا تھا. سوشلزم نے جو کہا تھا، مارکس کی طرف منسوب یہ قول ہے کہ مذہب عوام کے لیے افیون ہے، وہ اس مفہوم میں تھا کہ بھئی تم بادشاہ، حکمران، اسٹیٹس کو، امیر و غریب، یہ سارا استثالی طبقہ، کاروبار کیا کہتے ہیں، جاگیردار اور سرمایہ دار، یہ ارب پتی ہو رہے اور یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے اور کسی کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں. تو کہتے ہیں یہ مذہب نے ان کو سکھایا کہ بھئی یہ انقلاب اس طرح کام نہیں کرو، اللہ آپ کو دے گا آخرت میں، اور دین میں اس طرح کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر مسلمانوں میں بہت لوگوں نے کام کیا. مودودی صاحب اس کے سب سے بہترین مثال ہے. انہوں نے کہا بھئی اسلام تو ہے ہی انقلاب کا نام، یار یہ تم لوگوں نے کون سا ہمیں ذکر اذکار تسبیح میں ڈالا ہوا. ٹھیک ہے. یہ سنیوں میں پہلے ہوا، پھر شیعوں میں بھی یہ چیز آ گئی. ٹھیک ہے. وہاں جب آئی تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایران کے اندر ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے، آیت اللہ صالحی نجف آبادی صاحب. انہوں نے ایک کتاب لکھی شہید جاوید کے نام سے. ٹھیک ہے. فارسی میں. اس کتاب میں انہوں نے موقف یہ بنایا کہ بھئی امام حسین نے سارا جو تحریک چلائی تھی وہ حکومت یزید کو الٹنے کے لیے اور صحیح اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے امام نے قیام کیا تھا. اس کتاب پہ اتنا شدید رد عمل آیا کہ بالکل ہنگامہ ہو گیا ایران میں علماء کی طرف سے. بھئی یہ تم دو وجہ ہو گئے نا. ایک تو یہ کہ اس سے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت تک بھی شیعوں میں وہ والا کانسیپٹ نہیں تھا جو انقلابی اصولیوں کا بعد میں ہوا. ٹھیک ہے. وہ امام حسین اور ان کے اقدام کو اس طرح کی چیزوں کے لیے استشہاد نہیں کرتے تھے. صالح نجف آبادی صاحب نے جب یہ کتاب لکھی تو اس بنیاد پہ بھی رد عمل آیا کہ یار تم نے امام حسین کے سارے عمل کو سیاسی کیسے بنا دیا. ٹھیک ہے. تو لیکن پھر یہ 1950 کی بات ہے، یہ جو صالحی صاحب کی کتاب آ رہی ہے. اس وقت بھی اتنا قبول نہیں تھا یہ امام حسین کے اقدام کو اس طرح سے قبول لینا. پھر عراق میں ہمارے باقر الصدر صاحب تشریف لاتے، آیت اللہ باقر الصدر، اور اس سے پہلے وہاں پر الاخوان کے لوگ تھے جس کو بنیاد بنا کے یہ جن سے متاثر ہو کے عراق میں بہت سے شیعوں نے اس طرح سے تحریک تنظیم کا کام شروع کیا جس کی پہلی تحریک بنی حزب الدعوہ. ان کے ہاں پھر باقر الصدر وغیرہ نے امام حسین کے عمل کو تھوڑا اس طرح سے پیش کرنا شروع کیا کہ بھئی یہ ظلم اور اس کے خلاف تھا اور ہمارے لیے بھی امام کو اسوہ ہے سر. پھر یہی چیز پھر شریعتی نے یہاں پر پیش کیا، لیکن شریعتی کا مسئلہ یہ تھا نا، کوئی ایک اسکالر کے طور پر تھے، وہ کوئی دین کے عالم کے طور پر نہیں، لیکن ان کو بھی علماء نے ہضم نہیں کیا ہوا تھا وہاں پر. مطلب یہ کیا مطلب امام حسین سب کا استعارہ بنا رہے. لیکن بعد میں پھر امام خمینی نے جب اس کو اٹھا لیا تو پھر امام حسین کی پوری تحریک کی تعبیر ہی یہ ہو گئی کہ وہ حکومت کے قیام کے لیے نکلے تھے اور مرتے دم تک قیام قائم تک علماء اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے ظالم جابر حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں امام حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے. اب یہی فکر غالب ہو گئی ہے. اب جو اس کے خلاف کوئی بات کرے گا وہ انقلابی فکر ہے، یہ اثنا عشری اصولی انقلابی یہ ہوگی. ان کا سارا زور اب اس پہ ہے. اور اگر کوئی اندر سے کہے کہ بھئی ہم آپ کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، امام حسین کی تعریف نہیں بن سکتا نا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. بلکہ یہ آپ نے اچھا کیا نا بھئی. اب دیکھو نا، آپ نے کہا کہ بادشاہ یہ وہ تھا، لوگ اٹھ رہے تو بھئی امام حسین نے بھی ایسا کیا تھا. اب اگر آپ حکومت میں آ کے بیٹھ گئے، مثال علماء، ٹھیک ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں یار تم بھی ظلم کر رہے ہو، تمہاری طرف سے بھی یہ ہو رہا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اب جو اٹھے گا وہ یزیدی ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے نا. اسی لیے تو علماء نے یہ سوچ سمجھ کے موقف بنایا ہوا تھا نا کہ ان چیزوں کو سیاسی اس میں نہیں لاؤ، استعاروں میں، اس سے پھر یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو شیعوں کی یہ مشکلات ہو جاتی ہے جب آپ اس کو امام حسین کے قدم کو آپ محض نظریہ امامت کی بنیاد پہ دیکھیں تب بھی مسئلہ ہے، ظلم کے خلاف مزاحمت یا ظلم کے خلاف قیام کے طور پر لے تب بھی مسئلہ ہے. وہ مسئلے کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیے. تو
تو اس کا بھی تشیع پہ کوئی حل بھی تو ہوگا نا. جیسے مطلب حل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی حل پیش کریں, کہ ایسی بھی فکر کوئی ہوگی جہاں پر آپ کو لگے گا, جیسے آپ نے کہا کہ سنیوں میں تو بات پھر کچھ سمجھ آ جاتی ہے, تو شیعوں کی وہ کیا تھاٹ ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل صاف ہے نا. کیا ہے بھائی, خدا کا حکم معصوم کو تھا بس براہ راست, باقیوں کو نہیں تھا. آپ نے خود سوال اٹھا دیا نا وہ کہ حضرت امام حسین کوئی ٹھیک ہے, تو یہ تو اللہ کا کام ہے نا. مثال ہم یہ تو عقیدے کی بنیاد پہ بات کریں گے نا. مثال ہم کہیں گے بھائی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا عمل, تو ایک ہاں پیغمبر کے ساتھ بہت سی چیزیں مخصوص تھی نا جو امت کے لیے نہیں تھی, تو بٹ ٹھیک ہے. تو اس میں اگر عقیدے پہ رہے تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس پہ آپ لاجیکلی کوئی اعتراض اور فلانا ڈمکانا, تو پھر اس کو پھر یعنی سنی پیراڈائم میں تو پھر وہ لاجیکل کانورزیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کوئی غلط کہہ رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ کا نقطہ میرا نقطہ, دلیل اور رد دلیل. لیکن شیعہ پیراڈائم میں آ کر جو تو بالکل بات سیدھی ہوگی. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ بہت ہی مسئلہ وہاں پہ پیچیدہ ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ آپ نے 2 کمپلیٹ کیا. اب آخر میں بالکل آخری حصے میں پوڈ کاسٹ کے بھی اچھا زیدی اور معتزلہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کیسے نہیں ہے؟ ان کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے ہاں ظالم حکمران کے خلاف خروج کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, معتزلہ کے ہاں بھی اور زیدیہ کے ہاں بھی. اور ان دونوں کے یعنی زیدیہ شیعہ فرقہ ہونے کے باوجود اس طرف ان کے ہاں وہ والا تصور نہیں ہے کہ بھائی اب ہم سے اڑ گیا ہے, اب امام مہدی آئیں گے تو وہی کریں گے, اس وقت تک ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو زیدیہ کی بنیاد ہی اس پہ ہے کہ جو ظالم کے خلاف خروج کرے گا, قیام کرے گا, امامت کا حقدار وہ ہے. بعینی ہی معتزلہ کا بھی یہی ہے کہ ظالم فاسق جو بھی حکمران ہو اس کو آپ نے قبول نہیں کرنا. تو ان دونوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے. امام حسین اس میں جو ایک اعتراض بچتا ہے نا کہ بھائی اس میں کامیابی کا امکان, ضرر کا زیادہ اندیشہ, یہ سب تو وہ کہتا وہ نہیں تھا نا. اتنے خطوط تھے, امام حسین کو یقین تھا کہ یہ سارے لوگ اٹھیں گے تو یہ کامیابی ہوگی, تو اس لیے وہاں بالکل صاف ہو گیا. یہ ہوگا کہ جو زیدیہ ہے وہ تشیع کے پیراڈائم میں قریب ہے اور جو معتزلہ ہے وہ سنی پیراڈائم میں قریب ہے, ایسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں, یہ دونوں مستقل فی نفسی 2 الگ فرقے ہو گئے. مطلب ہم یہ کہیں گے دیکھیں شیعہ سنی کی تقسیم میں بھی ایک مسئلہ ہے نا. یعنی اگر ہم اس کو صرف عقیدہ امامت کی بنیاد پہ تقسیم کریں کہ سنی وہ ہے جو عقیدہ امامت کو اس مفہوم میں نہ مانے, اور شیعہ وہ جو, تو اس مفہوم میں تو پھر سب سنی ہے. یعنی اثنا عشری, اسماعیلی, زیدی, ان کے علاوہ پوری دنیا باقی سب معتزلے بھی سنی ہو جائیں گے, خوارج بھی سنی ہو جائیں گے. اس کو پیمانہ بنائیں گے. یعنی وہ فارمولہ کیا ہے جس پہ ہم کہیں گے سنی شیعہ, تو اس کے اندر 3-4 فارمولے دیے ہیں ہمارے فرق کی کتابوں نے. تو صرف امامت کی بنیاد پہ کریں گے تو ہم کہیں گے شیعہ اور غیر شیعہ, تو غیر شیعہ میں سب آ جائیں گے. پھر ہم خدا کی ذات و صفات سے متعلق جو اختلافات ہوئے اس بنیاد پہ کریں گے تو بہت سی جگہوں پر شیعہ اور معتزلہ بالکل قریب ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہاں, اس لیے اچھا شیعہ خود اس کو قبول نہیں کرتے کہ زیدیہ کو, وہ کہتے ہیں زیدیہ تو ابو حنیفہ سے زیادہ قریب ہے. یعنی فقہی معاملات میں زیدیہ سنیہ سے بالکل قریب ہے. اور معتزلہ تو آزاد لوگ ہیں, معتزلہ بالکل آزاد خیال لوگ ہیں, ریشنلسٹ ٹائپ کے. اچھا ویسے ایک ویسے نقطہ ذہن میں آیا تو لوگ غامدی صاحب کو معتزلہ سے جوڑتے ہیں, تو اس معاملے میں تو بالکل الگ ہو گئے. نہیں غامدی صاحب تو بالکل معتزلہ سے دور بھی نہیں ہے. وہ اس لیے جوڑ دیتے ہیں کہ جو بھی ریشنلزم کی باتیں کرے گا وہ سب کو. کدھر ہے غامدی صاحب کے یہاں ریشنلزم؟ یہ ایک الگ پوڈ کاسٹ میں کریں گے. ایسے وہ پھر تو فیس بک کی بات ہے, علمی بات نہیں ہے. اچھا آخر میں جو ہے نا, ہاں جی آخر میں چاہتا تھا کہ تو آپ نے مذہبی پیراڈائم میں دیکھا, اب جو لوگ غیر مذہبی یا دیگر مذاہب کی روایت سے امام حسین کو دیکھیں گے نا, تو اس کو اگر آپ ایک سبب کہیں نا کہ بھائی وہ کیسے دیکھیں گے کہ بھائی یہ ایک نبی ہیں, ان کے نواسے ہیں, اور اتنی جلدی سب کچھ قتل و غارت کی صورت میں تبدیل. نہیں ادھر تو شرمندگی کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں پیش کر سکتے. کیا کریں گے؟ کسی بھی صورت بھی آپ, یہ واقعہ ہوا, نواسے اور یہ سب تھا ہوا, ٹھیک ہے, قتل ہوا, تو آپ ادھر بس آپ کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. یہ آپ کے پاس کچھ اتابت ہے؟ نہیں کچھ تو ہوگا, ہمارے پاس شرمندگی ہے. نہیں کچھ تو ہوگا آپ کو. حیران کن ہے, تاریخی طور پر بڑا حیران کن ہے نا یہ کہ اور پھر جو ظاہر ہے کہ وہ ہم اس پہ نہیں جا رہے, جو مظالم کی تفصیل ملتی ہے وہ کتنی اس میں غامدی صاحب والے موقع میں شاید تھوڑی جان بچ جائے آپ لوگوں کو. کیا وہ کہتے ہیں پولیٹیکل وہ تھا نا, تو بس سیاسی کمزوریاں, انسان سب کچھ ہوتے تو یہی ہوتے. سیاست میں آپ کو یہی اتار چڑھاؤ, اس کو گرانا, اس کو لانا, بس ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بالکل سب کو بالکل ایسا آئیڈیل شخصیات اور سب کا کرنا ہے, وہ کہتا ہے نہیں کرو نا. آئیڈیل نہیں, مطلب جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور
نہیں تو اس سے پہلے پھر آپ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی جنگ میں آپ نہیں لیں گے، جنگ جمل میں آپ نہیں لیں گے وہاں، یعنی اس امام حسین کی شرمندگی پہ آنے سے پہلے 2-3 شرمندگیاں اور بھی ہیں نا، تو ان سب کے ہاں یہی ہے نا۔ عثمان کی شہادت بھی، ہاں حضرت عثمان کی شہادت تو چلو ہم یہ کہیں گے گروہ نے اٹھ کے یہ کر لیا نا، دوسرے میں تو باقاعدہ دونوں طرف کی قیادت صحابی کے پاس ہے، جنگ جمل کے اندر ام المومنین اور جنگ صفین اور اس کے اندر امیر معاویہ اور حضرت علی، تو وہ اتنا میرے خیال سے وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہ بتائیں گے کوئی تسلی بخش۔ میرے پاس تو اس پہ کوئی اس طرح کسی علماء یا ان کو پڑھ دیا نہیں، ابھی تک ہم نے اپنا تو کوئی بیان ہی نہیں کیا نا ہمارا کوئی موقف ہے۔ اچھا یہاں تک جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے اندر جو بھی ہے انشاءاللہ اگر کوئی بندہ کو یہ لگے کہ بھئی یہ بات غلط منسوب ہے تو ایسا نہیں ہے، میں سب چیزوں کو میں نے حوالے وغیرہ چیزیں لے کر بھی آیا تھا کہ چلو کوئی بات ہو، پھر بھی اگر کوئی قومی کوتاہی کسی موقف کو بیان کرنے میں ہو گئی ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، عدم فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اب آگے چلیں۔ آخر بس کو سم اپ کرتے ہوئے اس پہ میں یہ چاہتا کہ نا کوئی جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہم بہت آگے تفصیل میں نہ جائیں نا، بس شروع کی باتیں کریں کیونکہ یہ مسئلہ بہت سینسیٹیو ہے، اور مقصد بھی اس پوری گفتگو کا یہ تھا کہ جو نئے بچے ہیں نا ان کو ذرا بنیاد سے سمجھانے کی کوشش کریں، بنیادی، کیونکہ اگر ہم آگے جاتے جائیں گے تو بہت سے سوالات ہیں اور بہت سی چیزیں، آپ اپنا موقف نہ بیان کریں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے چونکہ آپ نے یہ تاریخ بہت توجہ سے پڑھی ہے، ابھی بھی آپ پڑھتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، تو آپ مشورہ کیا دیں گے؟ وہ والی باتیں نہ کرے گا کہ بس کہ جو ہے سب بھول جاؤ اور پھر اثر نو پڑھو گے، یار یہ بہت دفعہ سن لیا ہم نے، اور آپ کو خود پوری تاریخ کے مطالعے کے بعد آپ کو کوئی اس میں کوئی تجزیہ، مطلب یہ نہیں کہتا کوئی حتمی تجزیہ بیان کریں، آپ کے اپنی تاثرات کیا ہیں اس حوالے سے؟ یار نجم صاحب آپ کو جو نوجوان 18-20 سال کے بچوں کی جو فکر ہے نا، پڑھاتا ہوں نا ان کو، ہاں تو اس کا یہ کہ ہر 18-20 سال کے بچہ اپنے فرقے کا جو نقطہ نظر ہے اسی کو قبول کرے، اسی پہ رہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ 14 سال گزر گئے تو آگے بھی انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہاں ان میں سے کچھ لوگوں کو دماغ میں کیڑا ہوتا ہے جیسے تحقیق کا، یار شک کا، میں نے بہت سال مطلب اس میں لگائے، ہاں تو انشاءاللہ وہ لوگ جب اپنے ریسرچ شروع کرتے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اس میں اتنا نہیں ہے، مطلب یہ کہ 95% تو وہ ہے نا جو اپنے جگہوں پر رہ کر وہ کریں گے، جو باقی 5% وہ آپ کی طرح انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اتنی پریشانی والی ہم تو کہیں نہیں پہنچنا بھی آپ، لیکن دیکھیے ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو آپ کے اپنا زاویہ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں، ہاں اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، اپنے گھر میں بات کر لیں، یہاں تو ہر شخص کا اپنا زاویہ بھی بالکل کلیئر نہیں ہو رہا ہے نا، مسئلہ یہ ہے، اور جتنا آپ اس کو تھوڑا سا اندر گھستے شروع ہوتے آپ کے تیاری تو بالکل، یعنی کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ انتہائی مشکل مسائل میں سے ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اور ہے واقعی میں نا کہ کتنی بڑی امت کے اندر آج تک ہمارے لیے سوالات چھوڑے ہوئے، اور دوسرے پہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب، آپ اب کیونکہ تاریخ کے طالب علم تو ہے نا، آپ کو طالب علم کہہ کے جان چھڑاتے رہتے ہیں کہ واقعات تو زیادہ بہت ہوئے اور جنگیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، لیکن امام حسین کے ساتھ جو ایک امت کی اٹیچمنٹ اس وجہ سے ہوئی، چاہے وہ کہیں کے بھی ہو، سنی شیعہ سب چھوڑ دیتے ہم، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک اس غم کی ایک تاثیر پیدا ہو گئی، پھر اس کے اراؤنڈ ریچولز بن گئے اور بہت کچھ اب ہم دیکھتے ہی ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کچھ فیصلے کر لیتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے کہ بھائی کہ ان کا غم، ان کا قصہ سب سے جدا کر دیا جائے گا؟ یار یہ تو آپ نے بہت ہی مشکل سوال ہم سے پوچھے ہیں، ایسے تاثر آپ کو نہیں اس پہ تو شیعہ ہی کہتے ہیں نا، یہ تو ہماری مہربانی ہے، ہم نے اس کو زندہ رکھا ہو، نہ آپ لوگ ہوتے تو آپ نے جس طرح باقیوں کو فراموش کیا، یہ بھی تاریخ کا حصہ بن جانا تھا نا، تو وہ بات میں شیعہ مطلب، اور واقعی اس کو شیعوں نے ہی زندہ رکھا نا، مطلب باقی سنیوں میں ٹھیک ہے آپ کے ہاں یہاں صوفیوں کے ہمارے یہاں ہاں وہ شاعری اور اس کی حد تک بھائی باتیں تھیں، محرم کے وہ پروگرام بھی ہوتے ہیں پہلے، لیکن وہ بھی سنیوں ہو گیا اصل میں یہ جو امام حسین کا غم وغیرہ منانا یہ پہلے سب کے ہاں تھا، لیکن اس کو شیعہ تحریک نے یا شیعہ مسلک نے یا شیعہ عقیدے نے یا شیعہ فکر نے اس کو آہستہ آہستہ بہت منظم انداز سے ہو گیا نا، اور یہ پوری ایک علامت بن گئی، ٹھیک ہے، اور اس علامت کے اندر انہوں نے یہ جو ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں گھوڑے کو یہ کر رہے، بھائی وہ گھوڑا یا اس کی فی نفسی تھوڑے یار، وہ سب تمثیلات ہے، استعارے ہے، وہ علامتیں ہیں نا، ہمارے یہاں یہ سب چیزیں مذہب میں ڈال دیا ہم نے، مطلب یعنی یہ تو جس طرح ہم کہتے ہیں عشق اور محبت کی یا اس طرح کی چیزیں تھی، اس کو ہر چیز کو آپ مذہب نہ بنائیں، بالکل قانونی نہ بنائے نا، ہر چیز کو قانونی بنانے سے پھر مسئلے ہوتا ہے نا، جو تہذیبی ہوتا ہے آپ کے عرف میں ہوتا ہے، وہ آپ کے کلچر پھر وہ مکمل وہابیت بن جاتی ہے نا، مطلب ہم معذرت ہے لوگوں سے، لیکن یہی ہے نا
کہ آپ ہر چیز کو بدعت کفر کر کے پھر بس پھر دونوں انتہا ہے نا. جیسے آپ نے ایک بات کی کہ ہر چیز کو مذہب بنانے کی بھی ہمارے ایک جیسے کوشش سی نظر آتی ہے, یا وہ ہو سکتا ہے نوئنگلی ہو رہی ہو, پتہ نہ ہو, اور پھر ہر چیز کے مذہب کے طور پہ انکار کی بھی ایک کوشش نظر آتی ہے. تو یہ دونوں انتہایں تو ہمارے یہاں موجود ہے نا. نہیں, لیکن جو آپ نے امام حسین کی غم, یہ بھی تو بالکل شیعوں کی ہی مہربانی. اگر آپ اس کو بہت یعنی آپ کے لیے بہت اہم ہے تو یہ پھر آپ شیعوں کا ہی شکریہ ادا کریں. انہوں نے ہی اس کو زندہ رکھا ہے اور آئندہ بھی وہی رکھیں گے, ورنہ تو باقی سننے بھی کرتے ہیں بہت کی طرح کرتے. بریلیوں میں پہلے شاید کچھ تھا, اب تو بریلیوں نے بھی چھوڑ دیا نا. کدھر آپ کے ہاں کون سی مجلسیں ہوتی ہے, کہاں پہلے آپ لوگوں کے یہاں ہوتی تھی, ہم نے سنا ہے. شفیع قاڑوی صاحب نے جس طرح سے اب کون کر رہا ہے شفیع قاڑوی کی جگہ, کم ہو گیا. تو کیسے کم ہوا نا, بلکہ شیعوں میں بڑھ رہے اور سنیوں میں جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے نا. اب تو وہ سنیوں کا دوسرا جو گروہ آ گیا دیوبندی, جو انہوں نے تو باقی خلفاء کا بھی وہ, بھائی آپ ضد میں کیوں یہ ساری چیزیں کرتے ہو یار. مطلب یوم عمر کی جلوس اور سارا اسی طرح اس سال تو سبیل بھی لگایا انہوں نے. ہاں ہے, نہیں تو ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمیں پتہ تھا کہ جلوس نکالنا بدعت ہے, وہی جو دوست ہمارے کہتے سے بدعت ہے وہ خود نکال. بس یہ سب جگہوں پر ہی ایسے. اس میں میں کبھی ایسے مذاق میں کہتا ہوں, یہ بھی بات مذاق میں ہی ہے کہ شیعوں نے سنیوں سے جتنی زیادہ چیزیں لی وہ سب علمی چیزیں لی ہیں. اصول فقہ وغیرہ یہ سنیوں کا, اصول حدیث کی سارے علم الرجال فلانا, یہ خود اخباری کہتے ہیں بھئی یہ سب تم بدعتیوں سے لے کر آئے ہو سنیوں سے, ٹھیک ہے. اور بھی بہت سی چیزیں آپ نے ان سے کیا لیے, یہ جس کو آپ خود بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے آج آپ نے وہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیوں میں بھی تعزیہ, سنیوں میں بھی جلوس, ماتم, مطلب امام حسین کا غم, چلو ماتم اس مفہوم میں نہیں, کم سے کم آپ اس کی یار انہی دنوں میں آپ اپنے یہاں مجلسیں ہی تو رکھ سکتے ہیں نا. مطلب مجلس سے مراد ہے کہ ان کو یاد کرنے کے لیے, یاد کرنا, ان کی پوری سیرت بیان کریں, کربلا کا پورا واقعہ بیان کریں. مجلس کا جو ایک عنوان ذہن میں نا وہ پوری تشیع. ہم مجلس کا تو بیٹھنا ہی ہوتا ہے نا, تو چلو آپ اس کو انگلش میں کر لیں. چلو آخر میں بس کوئکلی یہ بتائیں کہ جیسے وہ ہمارے 18-20 سال کے نوجوان کا غم, کہ وہ 2-4 کتابیں اگر پڑھنا ہو تو کیا پڑھیں, کہاں سے دیکھنا شروع کریں؟ نجم صاحب یہ تو بہت مشکل سوال اس طرح ہے نا. یعنی آپ جیسے مجھے کوئی بولتے تفسیر اچھی بتا, میں کہتا ہوں کس پہلو سے اچھی چاہیے آپ آپ کے چار مطلب آپ کو اچھی, آپ کے ذہن میں ایک تصور ہوگا نا. تو اب اگر آپ کہتے نہیں اس میں آپ نے امام حسین, ہم تو بنیاد سے بات ہاں کہ ظالم یزید ہر طرح سے برا, تو اس کے لیے کچھ کتابیں. امام حسین کو کیا کہتے ہیں اعتدال کے نہیں, یزید ایسا بھی وہ نہیں تھا, اس کے بہت سے غلط اس تو اس طرح الگ الگ کتابیں نا مطلب. اور پھر فرقے کے حساب سے پھر جنہوں نے آزاد انداز سے لکھا تو وہ سب. بس یہ کہ اگر یہ دوستوں کو اوریجنل جو تاریخ کے مصادر شروع کیا نا وہ بہت لمبے نہیں, اس میں چند صفحوں کا کام ہے یہ سارا, پہلے وہ پڑھ لے تو انشاءاللہ پھر بہت سی چیزیں وہ ہو جائیں گی. تو نام بتا دیں نا. نہیں, تبری صاحب کو پڑھ لے, تاریخ تبری کو پڑھ لے, عاصم کوفی کو پڑھ لے, یعقوبی کو دیکھ لے. مطلب وہ اس میں بہت تفصیل نہیں ہے نا. چلا وہ مخنف کی تو پوری ایک مقتل, اس پہ پھر بہت سے مسائل ہیں. البدایہ والنہایہ جو بات کی ہے حالانکہ, ٹھیک ہے, تو ان میں آپ کچھ چیزیں مطلب اوریجنل سارا وہ. اچھا ہمارا ایک اور چیز بھی ہوتا ہے نا جو فرقوں میں بھی, اور سب فرقوں میں الحمدللہ بلا استثناء, اور باقی وہاں پر جب وہ لکھتے ظاہر ہے وہ چھانٹ کے لکھتے ہیں نا. تو اب جو ہم اوریجنل سورس سے نہیں پڑھتے, ہمارے پاس وہی چیز ہوتی ہے, تو ہمیں لگتا ہے بس سب کچھ یہ ہے. تو بھائی جو اوریجنل جہاں سے چیزیں آ رہی ہے, مثال میں کوئی کتاب لکھوں تو میں کسی وجہ سے, مطلب ضروری نہیں کہ میں ڈر کی وجہ سے یا فلاں, کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس میں سے چھانٹی کر کے کوئی چیز لاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے اسی موضوع پہ لکھا, آپ نے اپنے حساب سے چھانٹی کر کے, تو جو آپ کو پڑھ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے یہی سب کچھ ہے, جو مجھے پڑھ رہا ہے مجھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں نے جہاں سے لیا تھوڑا سا ادھر بھی ایک دورہ کر لے تو انشاءاللہ اتنا منفی نہیں ہوگا. پتہ نہیں میں نے کوئی, یہ صحیح بات ہے, آپ ہم سے کوئی مسئلے کا حل پوچھتا ہے جس کے پاس کچھ بھی حل نہیں ہے. نہیں, آپ کے پاس مسائل تو ہے نا. تو یہ کہ پڑھنا چاہیے, اور پہلے اپنے ارد گرد جو ماحول میں چیزیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں ان کو بھی دیکھیں دوبارہ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, کہ سارا سچ آپ کے ہی گروہ کے پاس نہیں ہے, تو پھر دیگر لوگوں کو بھی پڑھنا پڑے گا. بہت شکریہ شکیل صاحب, ہم نے کوشش کی کہ جیسے نا بالکل جس کو کچھ نہیں پتا اس کے لیے بات کرنے کی کوشش کی. اب وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ گمان غلط ہو اور دیکھنے والوں کو پہلے سے سب کچھ پتا ہو. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.